اما بعد، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں انسان کو اللہ جل شانہ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک اثاثہ اور ایک سامان دیا ہے، اور وہ سر سے لے کر پیر تک انسان کے اعضاء ہیں۔ اور ان کے اندر روح ہے۔ روح نظر نہیں آتی، لیکن سب اس کو مانتے ہیں اور اس کو جاننا کہ ہے کیا چیز۔ کہتے یہ اللہ کے حکم سے ہے، یعنی یوں مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ایک کارخانہ ہے، اس میں مختلف مشینیں ہیں مختلف کاموں کے لیے۔ وہ مشینیں بنتی ہیں اور وہ اپنے اپنے جگہ پر فٹ کی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے۔ جب سب کچھ تیار ہو جائے تو ان کے چلانے کے لیے ایک برقی یعنی بجلی وہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ جب وہ آ جاتی ہے تو ہر مشین اپنے اپنے دائرے میں جہاں جہاں ہے تو کام شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ مشین کا گھومنا نظر آتا ہے اور اس سے جو چیزیں تیار ہوتی ہیں وہ نظر بھی آتی ہے، استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز ہے اس کو مانی تو جاتی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی عمومی طور۔ اور جب وہ بٹن بند کیا جاتا ہے تو سب چیزیں موجود ہیں اور اب اپنی جگہ پر ہیں اور اپنے اپنے کام میں وہ لگی ہوئی تھی، لیکن رک جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی، آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو کیا چیز تھی اندر آ گئی جس کے بغیر سب چیزوں کے ہوتے ہوئے کام نہیں چل رہا تھا، اور جب وہ چیز آ گئی تو کام چلنا شروع ہو گیا، اور جب وہ نکلی تو سب چیزیں موجود ہے لیکن کام
اس کے بغیر لوگ پریشان بھی بہت ہوتے ہیں. پنکھے ہیں بجلی نہیں، ایئر کنڈیشن ہے بجلی نہیں، اور کارخانے ہیں بجلی نہیں، تو کہتے ہیں اس پنکھے کا کیا کریں، ہوا تو نہیں دیتا، ایئر کنڈیشن تو کام نہیں کرتا تو ٹھنڈک تو دور نہیں ہوتی. اور وہ جو مشین ہے وہ چلتی نہیں تو کپڑا کہاں سے نکلے گا، فلاں چیز کیسے تیار ہوگی. اسی طرح اللہ نے اس انسان کو بنایا ماں کے پیٹ میں، ان کو اعضاء دیے، اعضاء فٹ کیے بڑے احسن طریقے سے. اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں دیا، اس کے ماں باپ کو کوئی دخل نہیں دیا، بلکہ اللہ نے جیسا چاہا ایسا بنا دیا. اس لیے اس بندے کی بناوٹ ہی رب کے پہچاننے کی علامت ہے کہ تمہارا ایک عضو کوئی بنا نہیں سکتا، بنا ہوا ہے، اور اس سے وہ صفت دور کر دے اللہ تو کوئی دے نہیں سکتا. ہاں تو کہہ رہے بندہ تجھے وہ کون سی چیز ہے جس میں تو اللہ کو چھوڑ کر مشغول ہو گئے، اس چیز میں تو مشغول ہو گئے، اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا کہ چیز میں تو مشغول ہو اور پیدا کرنے والے سے کیا ہو، دور ہو، یا پیدا کرنے والے کو دھیان میں نہیں لاتے. حالانکہ اس چیز کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کے پیدا کرنے والے ہی نے بتایا ہے. اس طرح چلو گے تو چیز چلے گی، اس طرح نہیں چلو گے چیز نہیں چلے گی. ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان. یہ سب انسانوں کو اللہ پاک گویا یہ ہر وقت ہر انسان کو اللہ کی طرف سے یہ ندا ہے. کہ تجھے کس چیز نے اس رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا. اور پھر اپنی صفات اللہ نے خود بیان کی کہ جس ذات نے تجھے پیدا کیا تیرا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس ذات نے تجھے برابر کر دیا، پورا جسم دیا، پورا جسم دیا برابر، اور اس میں برابری کی. فعدلک، آنکھ جہاں ہونی چاہیے جتنی ہونی چاہیے، کان جہاں ہونا چاہیے جتنا ہونا چاہیے، ہاتھ جہاں ہونے چاہیے، پھر کہ کوئی عضو موٹا، کوئی عضو پتلا، کوئی لمبا، کوئی چھوٹا، ہر ایک عضو کا حسن اسی میں ہے کہ جہاں پر ہے تو وہاں پر ہے. اگر وہ چیز چھوٹی ہے تو اس کے چھوٹے ہونے میں حسن ہے، اور اگر موٹی ہے تو اس میں اس کا حسن ہے. جس چیز کو جہاں رکھا گیا اللہ نے اپنے علم سے، تو اللہ نے تمہیں برابر کر دیا، اور فرمایا کہ جس صورت میں اللہ نے چاہا اسی میں تمہیں پیدا کیا، تیرے پر نہیں چھوڑا. فی ای صورت ما شاء رکھ، یعنی اللہ نے یہ جسم تمہارے لیے پسند کیا. مخلوق تو اللہ نے اور بھی بنا دیے، وہ آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، دریا مخلوق ہے، چیزیں مخلوق ہے، جتنے بھی حیوانات ہیں اس میں مخلوق مختلف چیزیں ہیں. لیکن اللہ نے تمہیں جیسا چاہا اس طرح
بنا دیا اور قسم اٹھایا اس پر کہ بہترین ساخت میں بنا دیا، بہترین ساخت میں بنا دیا انسان۔ تو اس کا بنانے والا اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور جب بدن جسم تیار ہو گیا تو اس کے اندر روح ڈال دیا، تو روح کے پڑھنے کا نام زندگی ہے۔ اگر سب کچھ ہو لیکن روح نہ پڑے تو زندہ نہیں۔ اور جب زندگی آئے تو اعضاء حرکت کرتے ہیں، آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے، کان کے ذریعے سے سننا، زبان کے ذریعے سے بولنا، ہاتھ کے ذریعے سے پکڑنا، پاؤں کے ذریعے سے چلنا آہستہ آہستہ، کیونکہ اسی کام کے لیے ہے کہ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا، کان کا کام، آنکھ کا، ہر ایک اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ مالدار اور غریب برابر ہے، عربی اور عجمی برابر ہے، مرد اور عورت برابر ہے، حاکم محکوم برابر ہے، کہ اگر روح اندر آ گئی تو زندگی ہے۔ اب جب اللہ چاہے تو روح نکال دیتا ہے، روح، حالانکہ سب چیزیں ہیں، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ تو جب ارادہ ہے نکالنے کا تو روح نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، چلتے چلتے نکل جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے نکل جاتی ہے، بات کرتے کرتے نکل جاتی ہے۔ تو سب چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا ٹھنڈا ہو گیا بس۔ اب آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی، کان ہے سن نہیں سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، تو روح نکل گئی۔ تو روح نہیں تھا، اللہ نے ڈال دیا، پھر روح اندر تھا، اللہ نے نکال دیا، اللہ نے۔ اب جسم کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اوپر رکھنے کے قابل ابھی یہ نہیں، زمین کے اندر دفن کیا، روح اس سے نکل گئے۔ پھر ایک دن آئے گا، یہاں بھی تعلق ہے ابھی، لیکن ایک دن آئے گا کہ پھر دونوں کو جمع کریں گے، پھر دونوں کو، روح تھا جسم نہیں تھا عالم ارواح میں، پھر ماں کے پیٹ میں جسم بن گیا، روح نہیں تھا، پھر اس کے بعد جو روح آ گیا، زندہ ہو گیا، پھر ادھر بھیج دیا، ادھر پتہ نہیں کتنے سال چلتا رہا اپنا کام، پھر نکال دیا۔ جب نکال دیا تو اب مرنا، تو اب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر مرنا نہیں ہے، پھر مرنا کہ پھر اس کو موت آئے گی۔ یہ نہیں کہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے زندگی دی، زندگی آئی، پھر اللہ نے موت دیا، پھر اللہ نے زندگی دی۔ اب اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے، یہ یقین ہے اور عقیدہ ہے مسلمان۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو اپنے ایمان کی طرف، اپنے پر یقین کی طرف، اپنے اس پر قدرت پر یقین، کہتے ہیں تم کیسے اللہ سے انکار کرتے ہو؟ بعض لوگ وجود سے انکار کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ سب چیزیں ہیں لیکن اللہ نہیں، اور چیزیں یعنی خود بخود پیدا ہو گئی، چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی، خود بخود ختم ہو رہی ہے۔ وہ رہبری کے لیے اللہ نے دین اتارا ہے۔ کہتے ایک اسکول میں یا جہاں بھی ایک استاذ بچوں کو غلط چیز پڑھا رہا تھا، حالانکہ مسلمان کا حق ہے
کہ جس نے اپنے بچوں کو تمہارے حوالہ کیا، اپنے بچوں کو تمہارا حوالہ کیا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو اس چیز کی سیکھنے کے لیے حوالہ کیا ہے جو اس کے پاس ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہونا ذمہ داری ہے اس انسان کی، خواہ جہاں بھی ہو، کہ وہ جہاں بھی سہے تو ان کو صحیح یقین پر لائے، صحیح یقین پر، صحیح عملوں پر لائے، صحیح رہنا. لیکن اس کے لیے بھی جیسے وہ چیز جو پڑھا رہا ہے وہ اس نے سیکھا ہے تو یہ تو بھی سیکھا ہوا ہو. اگر وہ سیکھا ہے اور یہ نہیں سیکھا تو وہ مخلوق تو سمجھائے گا اور اللہ سے انکار کرے گا، کروائے گا غلط ماحول کی وجہ سے. تو کہنے لگا کہ دیکھو جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، یہ بورڈ ہے، یہ کرسی ہے، یہ استاد ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان، تو میں کیوں نظر آتا ہوں؟ اس لیے کہ میں موجود ہوں تو نظر آتا ہوں. اس طرح باتیں کر کے تو حالانکہ ایمان بالغیب یہ ہے بن دیکھنا، اللہ پر ایمان بن دیکھنا. دیکھتے ہی تو قیامت کے دن سب ایمان لائیں گے. ایمان بالملائکہ بن دیکھنا کہ نظام اوپر کا ہے، نیچے والا نہیں ہے، یہ اس کا سایہ ہے حفاظت کا، تربیت کا. تو یہ اوپر، اور اصل وہ انبیاء والا علم ہے جس پر عملوں پر وعدے ہیں بغیر دیکھنے کے، اور خراب عملوں پر زندگی کے بگڑنے کے دھمکیاں ہیں، وعیدیں ہیں بغیر دیکھنے کے. تو علم تو وہ ہے، کتب، انبیاء والا کتب. تو جو قابل اتباع شخصیتیں ہیں وہ تو پیغمبر ہیں، اس کا اتباع بادشاہ بھی کرے گا. کیوں؟ وہ محتاج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے بات کی تو یہ باتیں بڑے اچھے انداز میں بتائی. یا ابت، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان. اسلوب جو ہے ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز کا ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسلوب کیا ہوگا؟ اچھا، احسن طریقے سے، احسن انداز سے، اس کے جو انسانی عزت ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، یا اس کے رشتہ داری کی جو حیثیت ہے اس کا. اس لیے بڑے پیارے انداز سے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، کہ میرے پیارے ابا جان میرے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. حالانکہ وہ تو وزیر تھا یا جو بھی تھا، بادشاہ کا، یعنی ملک کا ذمہ دار تھا. کہتے انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو علم تمہارے پاس نہیں ہے. تو یہ علم کون سا علم ہے؟ آخرت والا علم ہے کہ مرنے کے بعد زندگی، توحید والا علم ہے، اللہ سے ہونے کہ پوری دنیا سے، پوری مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، خواہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، اور اللہ سے ان سب چیزوں کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے. اور پیغمبر کو جو بھیجا جاتا ہے اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے، کہ پیغمبر انسانوں میں سے ہے، بشر ہے. بشر معنی یعنی خالق نہیں ہے، مخلوق ہے. لیکن بشر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور وہ برابر ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ برابر ہو گیا. وہ بھی بشر، میں بھی بشر. نہیں، بشر میں کتنا فرق ہوتا ہے. کافروں نے کہا کہ تم تو بشر ہی ہو، هل انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح تو ہو، یعنی جیسے ہم کھا رہے ہیں تم بھی کھا رہے ہو، تم بھی پی رہے ہو، تمہارے اندر کوئی خاص امتیاز تو نہیں ہے. تم نے کہا کہ ہم تو بشر ہیں تمہاری طرح. کیا مطلب؟ یہ خدا نہیں ہے. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے اللہ بعضوں پر احسان کرتے ہیں
تو ہر ایک جیسا تو نہیں. اب ایک کو مطاع بنا دیا کہ تمہاری اطاعت کی جائے گی، اور دوسرے کو کہا گیا تم اس کی اطاعت کرو گے، تم اس سے محبت کرو گے، تم اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس کی اتباع کرو گے. چونکہ جو حالات عام انسان پر آتے ہیں، بھوک کے، پیاس کے، بیماریوں کے، پریشانیوں کے، یا کسی چیز کے چاہنے کے، چیز نہیں ہو رہی ہے اور نہیں چاہتا ہے چیزیں ہو رہی ہے، مختلف قسم کے حالات انسانوں. اب انسان اس میں کیا کرے؟ بھوک میں کیا کرے؟ تو کیا فرشتے کو دیکھے کہ بھوک میں کیا کرے؟ فرشتے کو تو بھوک ہی نہیں لگتی. پیاس میں کیا کرے؟ تو فرشتوں کو دیکھے کہ کیا کرے. جی فرشتے بتائیں گے. تو فرشتوں کو تو پیاس ہی نہیں لگتی، فرشتوں کو پیاس ہی نہیں لگتی. شادی میں کیا کرے؟ کہتے فرشتوں کو دیکھے، ان کی تو شادیاں نہیں ہے. اولاد میں کیا کہتے فرشتوں کو دیکھے، تو ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے. تو قابل اتباع وہ ہوتا ہے کہ جو بتائے کہ دیکھو اس حال میں یہ کر رہا ہوں، تم بھی یہ کرو. پیاس میں میرا کام یہ ہے، اس میں جو پانی پینا ہے کس قسم کا پانی پینا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، پھر کیسے پینا ہے. بھوک ہے تو کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے. شادی ہے تو کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. اس طرح اور جتنے بھی کام ہیں تو نبی کو بھیجا جاتا ہے اور مطاع بنا کر بھیجا جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے گی. اور یہ بتایا کہ اس نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے. اس نبی کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی اطاعت کرے گا تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ نے نبیوں کے اطاعت کا حکم، اور نبی تمہارے سب کا وہ نبی ہے، بادشاہوں کا وہ ہے، غریبوں کا وہ ہے، وزیروں کا ہے، مالداروں کا ہے. جو اپنے دیر محنت میں جو تھے وہ سب امتی تھے. تو امتی کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے. کیوں؟ یہ پیغمبر تمہیں صحیح راستہ بتلائے گا. صحیح راستے پر اپنی قوتیں خرچ کر کے تم منزل تک پہنچ سکے ہو. تو نبی کے علاوہ جو اتنے ہیں وہ یوں مثال دیا جاتا ہے کہ جس طرح اندھے ہوں. اب روشنی تو ہے، سورج ہے، سورج تو اللہ نے عام بنا دیا ہے، سورج ہے، لیکن ہے وہ اندھا، یعنی آنکھ کے اندر روشنی نہیں ہے. تو اب اس اندھے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بینے کے پیچھے چلنا. جس کے پاس جو سورج کی روشنی بھی اس کے پاس ہے، یعنی دن ہے یا رات کو جو بھی روشنی ہونی چاہیے وہ ہے، اور آنکھوں کے اندر بھی کیا ہے؟ روشنی ہے. تو منزل تک پہنچنے کے لیے اس اندھے کا کام یہ ہے کہ بینا کے پیچھے پیچھے کیا ہو؟ چلو. اس کے پیچھے، اس کو مت دیکھو یہ جو بینا ہے یہ مالدار ہے یا غریب ہے، میں تو مالدار ہوں، یہ غریب ہے، تو میں اس کی بات میں کیوں آؤں گا؟ ایسا نہیں ہے. یا مثلا میں تو کیا ہوں، اس کا باپ ہوں لیکن ہوں اندھا، اور یہ بیٹا ہے تو یہ بیٹا مجھے لے کر چلتا ہے. تو بینا کے پیچھے پیچھے چلنا یہ کام ہے کس کا؟ اندھے کا، کہ اس کے پیچھے، اور پیچھے اس طرح چلو کہ اشاروں پر چلو. وہ کہتے دائیں مڑو تو دائیں مڑو، وہ کہتے بائیں مڑو تو بائیں مڑو، وہ کہتے ابھی ٹھہر جاؤ یار ندی وغیرہ ہے تو وہاں ٹھہرو. تو یہ بینا منزل تک پہنچ جائے گا جو ہے، تو تمہیں بھی وہاں تک پہنچا دے گا. لیکن اگر اس کے پیچھے نہیں چلو گے یا اپنے جیسے اندھے کو اپنا بڑا بنا دو گے کہ سب اندھے جمع ہو جائے، کہتے ہمارا تو یہ بڑا ہے، جو اندھا پن میں سب سے بڑا ہے، اندھا پن میں، اب وہ جہاں جائے گا اور یہ اس کے پیچھے،
تو جہاں وہ وہاں یہ. فرعون اندھا تھا. فرعون کیا تھا؟ اندھا تھا نوری ہدایت کے اعتبار سے، نوری ہدایت کے اعتبار سے. اور موسیٰ علیہ السلام بینا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا میرے پیچھے چلو، اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے پیچھے چلو، ادھر کچھ ملے گا نہیں. تو خیر ظاہر کے اعتبار سے دھوکہ تو ہوتا ہے، وہ تو اور قصہ ہے. میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں فرعون پہنچا وہاں اس کے پیچھے چلنے والے پہنچے. یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، فاوردہم النار بئس الورد المورود. اپنے قوم کی قیادت کی. یقدم آگے آگے، قوم یا آگے اور پیچھے. وہ وہاں پہنچا تو یہ بھی کہاں وہاں پہنچا. تو بہت بری گھاٹ ہے جہاں پر یہ وہاں پہنچ گئے. یہ وہاں شیطان جہاں پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہاں کہاں پہنچ جاتے، وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ واضح بات ہے. اور اس کی جگہ کون سی ہے؟ جہنم. تو پیچھے چلنے والے جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پھر یہ ملامت کرتے ہیں، دیکھو یہاں پہنچا دیا. تو کہہ رہے تھے یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، فلان ہے فلان، یہ کیا ہمارے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے، تو اب تو کچھ کرو. تو شیطان وہاں کہے گا اللہ نے جو کہا تھا وہ سچ. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ کا وعدہ کیا؟ حق ہے. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو تمہارے ساتھ جو کہا تھا میں اس کا کیا کر رہا ہوں. اور میرے تمہارے پر زبردستی تھا کوئی کہ میں زبردستی لے کر آیا ہوں. وما کان لی علیکم، دعوت میں نے بھی دی اور اس نے بھی دی. نبی بھی دعوت دیتا ہے، ملک دے کر نبی کو نہیں بھیجا جاتا ہے، مال دے کر نبی کو نہیں بھیجا جاتا ہے، اکثریت دے کر تاکہ لوگ مال سے متاثر ہو کر نبی کی بات مانیں. تو یہ بنیاد کمزور ہے. کل کوئی اور زیادہ دکھا دے گا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا. یا ملک دے کر تاکہ ملک دے کر نبی کی بات مانی جائے. اس لیے ملک معجزہ کے طور پر نہیں دیا جاتا، مال معجزہ کے طور پر نہیں دیا، چیزیں معجزہ کے طور پر نہیں. وہ معجزہ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سب مل جل کر اس طرح کر ہی نہیں سکتے. مال تو جمع کیا جا سکتا ہے، چیزیں تو جمع کیا جا سکتے ہیں، لیکن اس طرح وہ نہیں کر سکتے. تو خیر میں عرض کر رہا کہ نبی کو مال دے کر نہیں بھیجا جاتا، ملک دے کر نہیں بھیجا جاتا، اکثریت پہلے سے دے کر نہیں بھیجا جاتا، چیزوں سے پاک کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے. تو نبی کو دائی بنا کر بھیجا جاتا ہے، نبی کو معلم بنا کر بھیجا جاتا ہے، نبی کو مزکی بنا کر بھیجا جاتا ہے. یہ اللہ ہی بناتا ہے. نبیوں کا بننا یہ کسبی نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کا انتخاب کرتا ہے. تو وہ دائی بنا کر نبی کو تو نبی دعوت دیتا ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ دعوت. دعوت میں دو چیزیں ہوتی ہیں. جو بات وہ بتلاتا ہے اس کا فائدہ نظر نہیں آتا لیکن غیب میں ہے، غیب میں ہے، تو اس کی بشارتیں دیتا ہے، اس کی بشارتیں. اور جو بات وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، تو اس پر ایمان نہ لانے کا نقصان نظر نہیں آتا، نقصان نظر نہیں آتا، لیکن ہے وہ اس کو نظر آتا ہے اپنے اس ایمان کے بنیاد پر. تو فائدہ نظر نہیں آتا اور فائدہ ہے، اور دوسری طرف نقصان نظر نہیں آتا اور نقصان، اس دو نظر نہ آنے والے نقصان سے ڈراتا ہے اور نظر نہ آنے والے فائدے کی بشارتیں دیتا ہے کہ
دیکھو نبی کو بھیجا جاتا ہے بشیر اور نذیر بنا کر، ان کا کام صرف یہ ہے کہ بشارتیں دینا کہ دیکھو تم اللہ کی بات مانو گے، اللہ تمہارے سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہارا کام بنا دے گا۔ دیکھو پہلے جنہوں نے مانا تھا ان کا کام کیسے بنے، اگرچہ ابتدا میں ان حالات سے گزرے جس سے تم آج گزر رہے ہو، لیکن اللہ نے ان حالات سے گزروا کر کیسے اللہ نے ان کو غلبہ دیا، کیسے اللہ نے ان کی محبتیں ڈالی، کیسے اللہ نے ان کو زلزلوں سے بچایا، اللہ نے ان کو فرشتے کے چیخ سے بچایا، اللہ نے ان کو سیلابوں سے بچایا، اللہ نے ان کو آندھیوں سے بچایا، اللہ نے ان کو اس سے بچایا، اور آخرت میں یہ ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ مثالیں وہ دی جاتی ہیں کہ جو مثالیں بھی ایمان کے درجے میں ہے، اس میں کوئی تاریخی باتیں نہیں ہے کہ کوئی تاریخی نہیں، حقائق ہیں۔ کیا ہے؟ حقائق ہیں۔ تو پہلا والا بھی بتاتا ہے کہ وہ تو تم دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے راستوں پر تم گزر رہے ہو، یہ سمودیوں کے ساتھ کیا ہوا، عاد والوں کے ساتھ کیا ہوا، تو تم ان کے قریب سے تو گزر رہے ہو۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، جرنیلی سڑک پر ہے، تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ذرا پھرو زمین میں اور دیکھو، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والے جو کہتے تھے کہ ہمارے سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو تم اس کو دیکھ ہی رہے ہو کہ ان کی جگہ یہ ہے۔ جو جھٹلانے والے ہیں تو ان قوم شعیب کا کیا بنا، قوم صالح کا کیا بنا، قوم لوط کا کیا بنا، اس طرح ان کا کیا بنا۔ یہ تو زمین پر یہ قوم آباد تھی، تو وہ تو چلی گئی، وہ زمینیں تو موجود ہیں، ان کے اثرات موجود ہیں۔ تو پیغمبر سمجھاتے تھے انداز سے کہ دیکھو یہ تو اگر ان کو پکڑا گیا تو تم وہ کام کرو گے تو تم بچ سکو گے، اور اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھو گے تو تمہیں تو اتنا بھی نہیں ملا، ان سے تو 10واں بھی وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر۔ تم جو کہتے ہو ہمارے پاس پیسہ ہے، تم جو کہتے ہو ہمارے پاس یہ ہے، تو ان کے پاس تو تمہارے سے زیادہ تھا، ان کے پاس، تمہارے پاس تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ جو قارون کے پاس تھا تو تمہارے پاس تو نہیں ہے، جو فرعون کے پاس ملک تھا وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے، جو نمرود کے پاس تھا وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے، جو فلان چیز تھی وہ تو تمہارے، یعنی سمجھانے کا انداز تھا۔ سمجھانا بڑے خیر خواہی کے ساتھ ہوتا تھا، بڑے خیر خواہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ بیٹا کیا خیر خواہی کرے گا اپنے باپ، کیا خیر خواہی کرے گا اپنے بیٹے کا، کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے سمجھتا ہے۔ اگر وہ بالفرض کوئی غلط کام کرتا ہے تو سمجھاتا ہے، کیا کرتا ہے، اور بار بار سمجھاتا ہے، دوستوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے اور ذریعوں سے سمجھا جاتا ہے تاکہ یہ بات، تو یعنی وہ تو نبیوں کا جو سمجھانا ہوتا ہے اس میں جو خیر خواہی ہے اس خیر خواہی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے سمجھانے تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ تو بڑے خیر خواہی سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ نقصان ہے۔ تو یہ بشارتیں ہیں اور انذار ہے۔ نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے، ملک دے کر نہیں بھیجا جاتا، اور دنیا کا ملک دے کر لالچ نہیں دیا جاتا کہ اگر میرے ساتھ رہو گے تو تمہیں کیا مل جائے گا، میرے ساتھ رہے گے تو تمہیں پھر دنیا میں یہ مال مل جائے گا۔ مال کا وعدہ نہیں ہوتا، اس طرح قربان کرنے کا ہے، باقی آگے اللہ تمہیں اطمینان دے گا۔ اب وہ پیسوں کے ذریعے سے دے، اور باقی اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مال کی ضرورت ہے تو لیکن نبی کا کام دعوت ہے، سمجھانا ہوتا ہے۔ شیطان کا کام بھی دعوت ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ دعوت ہے، سمجھاتا ہے، تزیین کرتا ہے، تزیین کسی چیز کو مزین کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں۔ جیسے جو بندہ صحیح رخ پر نہ ہو، غلط رخ پر پڑ جاتا ہے، تو کبھی کبھی کسی کے ساتھ جب باتیں تھوڑی سی بھی کچھ ہو جاتی ہے، کہتے چھوڑنا نہیں ہے اس کو، چھوڑنا نہیں ہے اس کو، جیسے بھی ہے میں چھوڑنا نہیں ہے۔
اب وہ راستہ تلاش کرتا ہے کس راستے پر جاتا ہے، تاکہ اس راستے پر بیٹھ کر میں اس کے ساتھ جو میرا سے ہو سکتا ہے میں کر گزروں، میں نے نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسرے منتیں کرتے ہیں صلح کر لو، بس کرو، کہتے نہیں میں تو بس قسم اٹھایا ہے، بھائی قسم کا کفارہ دو، کہتے نہیں میری ناک کیا ہو جائے گی۔ فضائل الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے وہ تو الگ عنوان ہے۔ تو شیطان نے کہا چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اس کو گمراہ کرنا ہی ہے، اسی کی وجہ سے تو میرے ساتھ ہوا، جو کچھ ہوا میرے ساتھ اس کی وجہ سے ہوا، تو میں اس کو چھوڑوں گا؟ لو زینن لہم فی الارض، اس کا کام تزیین ہے، اس کو یعنی ظاہراً جیسے ہوتا نا، ظاہراً میں ایک چیز کو مزین کرنا اور اندر بدبو ہے، ظاہر میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ تو بہت اچھی، اور اندر کیا ہے، اندر اور چیز ہے، تو اس کو تو شیطان کا کام ہے تزیین کرنا، اور تزیین اس طرح سے کہ اس کے لیے غیب کی ضرورت نہیں ہے، وہ مشاہدے کی بنیاد پر تزیین کرتا ہے، مشاہدے کی بنیاد پر کہ دیکھو تم یہ غلط کام کرو گے تو تمہیں پیسہ مل جائے گا، اور نظر آتا ہے کہ مل جائے گا، سود لوگے تو تمہارا پیسہ کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور نظر آتا ہے کہ کیا ہے، بڑھ جائے گا، اور اگر تم زکوٰۃ دو گے تو تمہارا پیسہ کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، اور نظر بھی آتا ہے کہ پیسہ کیا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو تم اگر ادھر پیسہ دو گے تو تمہارا پیسہ کم، اور یہ دوسرا بچاؤ گے تو تمہارا پیسہ بچ جائے گا، سود لو گے تو تمہارا پیسہ کیا ہو جائے گا، تمہارا پیسہ بڑھ جائے گا۔ تو ڈراتا ہے کہ فقیر بن جاؤ گے، اگر دو گے تو کیا بن جاؤ گے، اور یہ ہر ایک کے اندر کی بات ہے یہ کہ میں فقیر بننا نہیں چاہتا، فقیر بننا نہیں چاہتا، تو جو اندر ہے اس رگ کو پکڑ کر کہتا ہے کہ تم کیا بن جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، وہ وعدہ دیتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم کیا بن جاؤ گے، اگر نماز پر وقت پر جاؤ گے، صحیح پڑھو گے، تمہارا وقت ادھر جائے گا تو تمہارا کاروبار ٹپ ہو جائے گا۔ میں بھی ایک مثال دے رہا ہوں، احکامات سے روکتا ہے، اور حکم پورا نہیں کرو گے، ادھر رہو گے تمہارا کام بن جائے گا، اور نظر بھی آتا ہے، اس کا کام بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسرا کا کام بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ اس کا کام ہے تزیین، کہ اس کو مزین کرتا ہے، اس کے ساتھ صرف دعوت ہے، اس کو بھی ملک دے کر نہیں دیا گیا کہ گمراہی کے لیے تمہارا ہے، اس کا کام بھی صرف کیا دینا ہے، دعوت دینا ہے، مزین کرتا ہے، مزین کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہر ایک کو میں گمراہ کروں گا، یعنی دیکھو وہ الگ بات ہے، جو ہو نہ ہو وہ تو الگ ہے، لیکن اندر داعیہ ہے کہ ہر ایک کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، بس تیرے بندے تو بچ ہی سکیں گے میرے سے، الا عباد اللہ المخلصین۔ تو اللہ نے بھی بتایا کہ اگر یہی بات ہے، قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک ومن اتبعک اجمعین، کہ اگر بات یہ ہے تو حق بات یہی ہے، میں بھی تمہارے سے بات کرتا ہوں، اگر تم یہ کہتا ہو تو میں بھی تمہیں کہتا ہوں، تم جہاں جاؤ گے تمہارے پیچھے چلنے والے بھی وہی جائیں گے۔ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ جہنم کو میں بھر دوں گا تیرے سے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے، یہ سب کچھ پہلے بتایا۔ تو اس کو دعوت ہی دیا ہے، اس کا کام کیا ہے، دعوت۔ تو وہ شیطان یہ کہے گا کہ اللہ کا وعدہ تو حق تھا، کیونکہ وعدے تھے، اگر غلط چاہو گے تو وہی دے جہنم، دیکھو آج ہو اس میں، اور وعدے ہیں جنت کے، آج جنت سے محرومی، تو اللہ کا وعدہ تو حق، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو وعدہ کیا اس کا تو میں نے کیا کر لیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے، کہاں جنت، کہاں جہنم، کہاں یہ، کہاں وہ، اور اگر تم یوں کر لو گے، دیکھو عجیب، اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، یعنی کافروں سے
کہا کرتا تھا اور کہا کرتا ہے اور کہتا ہوگا، یہ نظام ہے اس کا، کہ خاص کر جن کے پاس مال اور دولت ہو، چیزیں ہوں، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے سے ناراض ہوتا تو تمہیں پیسہ دیتا. تمہیں کیا دیتا؟ تمہیں پیسہ، تمہیں ملک دیتا، تمہارے مکان بہت بڑے بڑے، تمہارے منڈیاں ایسی، اور تمہارے جو بالا خانے ہیں وہ ایسے. اور یہ ان کے مکانات کو دیکھو تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے مکانات کو دیکھو تو چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ تو اگر اللہ تمہارے سے ناراض ہوتا تو تمہیں مالدار بناتا، اور اگر اللہ ان سے راضی ہوتا تو انہیں غریب بناتا. تو جو راستہ تمہارا ہے وہ ٹھیک ہے، جو راستہ تمہارا ادھر بھی اس راستے کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے، اور اگر موت تو ہے نہیں، اور اگر مرنے کے بعد زندگی پھر بھی اللہ تمہیں دے دے گا. یہ وہ کہا کرتے تھے. مسلمانوں کو ایک قسم کے وسوسے ڈالنے کے لیے جب مسلمان غریب ان کو دعوت دیتے تھے تو یہ مالدار کافر وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ان کو اللہ کی باتیں سنائی دی جاتی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. کہ جب یہ مسلمان ان کو کہتے تھے جب دیکھو جنت ہے، آخرت ہے، اور وہ ایک اللہ کی عبادت اور پیغمبر کی اطاعت اور اس کے مطابق تم زندگی گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ ان سے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے بھی ایک گروہ ہے، ہمارا بھی ایک گروہ ہے، یہ دو جماعتیں ہیں، دو فریق ہیں. تو آپ دیکھو، تم دیکھو اپنے کس کو؟ اپنے مکانوں کو، اور ہمارے جو مکان ہیں بڑے ہیں، اور تمہارے مکان، ہماری مجلس آباد ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہمارے سامنے مسائل رکھتے ہیں، ہمارے سامنے اپنی باتیں رکھتے ہیں. تو گویا تمہارے پاس کون آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں؟ تو تم تو کیا ہو؟ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. لیکن وہ اتنے خوش قسمت اور سعادت مند صحابہ تھے، جب دعوت دیتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے اور لوگ باتیں سناتے تھے، تو ظاہر بات ہے اندر تو ایک پریشانی تو ہو جاتی ہے کہ یار ہم کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. اور کبھی کبھی تھوڑی سی باتیں بھی آ جاتی ہے کہ دیکھو یہ ایسی بات. تو اللہ اوپر سے قرآن اتارتا تھا تاکہ اندر سے کوئی بھی تاثر ہو بھی ختم اور ان کا جواب بھی مل جائے کہ رہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیسہ ہے اور دینداری نہیں ہے اور ملک ہے تو اس سے زیادہ مالدار پہلے گزر چکے ہیں جس کو یہ بھی مانتے ہیں، اور ان کو میں نے تباہ و برباد کر دیا. تو اگر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر جس کو مال دیا ہے تو اس سے اللہ راضی ہے، یا جس سے ملک دیا ہے تو اس سے اللہ راضی ہے اس دنیا میں، تو اگر یہ ہے تو اس کے پاس تو ان سے زیادہ مال تھا، اور ان کے پاس تو ان سے زیادہ چیزیں تھی، اس کو میں نے تباہ و برباد کر دیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. کہ وہ جو یعنی رہنے کے اعتبار سے اور جو معاش کہا جاتا ہے اس کے اعتبار سے ان کے پاس زیادہ تھا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کو کہ ہاں وہ ٹھیک نہیں تھے اور برباد کر دیا. تو یہ بچ جائیں گے. پتہ تو چلے گا آخرت میں، جب وہاں پہنچ جائے گا اس وقت جب یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت کا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا مکان تنگ ہے اور برا ہے، جس میں گرمی بھی ہے، جس میں سردی بھی ہے، جس میں بھوک بھی ہے، جس میں پیاس بھی ہے، جس میں جو کمزور تھے وہ اپنے سرداروں پر لعنت کرتے ہیں، اور جو سردار ہیں وہ اپنے چوٹوں پر لعنت کرتے ہیں اور کتوں کی طرح ایک دوسرے پر بھونکتے ہیں، اور جو ایک سیکنڈ کے لیے ان کو مطلب آرام نہیں مل سکتا، ایک دوسرے پر لعن طعن اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنا اور ایک دوسرے پر جو بھی. تو یہ اس اور مکان کتنا برا. وَأَضْعَفُ جُنْدًا. اور ان کو پتہ چلے گا کہ تمہارا لشکر کتنا کمزور ہے، کہ تمہارا جو لشکر تھا
وہ لشکر وہ کیا کر سکتا ہے؟ نہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نہ تمہیں بچا سکتا ہے، یہ پتہ چل جائے گا لیکن جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے تو شیطان کہے گا کہ میں نے جو کہا تھا وہ تو کیا تھا؟ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، مجھے ملامت نہ کرو، مجھے ملامت کہ تم نہیں تو کیا، تم نہیں تو کیا، میں نے کیا کیا؟ میں نے بھی تمہیں دعوت دی، پیغمبروں نے بھی دعوت دی، پیغمبروں نے صحیح چیز سمجھایا اور بیان کیا۔ نبی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، تبیین نبی کا کام ہے کہ وہ بیان کرے، وہ کیا کرے؟ واضح کرے کہ دیکھو یہ راستہ غلط ہے اور یہ راستہ صحیح ہے۔ اور ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اور گمراہی شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے، شیطان کے جو اختیار دیا گیا ہے وہ تزیین کا دیا ہے کہ غلط چیز کو مزین کرتا ہے۔ غلط چیز کو کیا کرتا ہے؟ کر لو تمہیں نفع مل جائے گا، فوری نفع کی طرف کیا کرتا ہے؟ جانور بناتا ہے بندے کو۔ کیا بناتا ہے؟ کہ فوری نفع، دیکھو یہ عہدہ تمہیں مل رہا ہے، تم امانت خیانت کو دیکھتے ہو، لوگ بھوکے مرتے ہیں اور تمہیں مل رہا ہے، تم سچ اور جھوٹ کو دیکھتے ہو، تم فلان چیز کو دیکھتے ہو، یہ عہدہ مل جائے گا تمہارا کام بن جائے گا، یہ مکان مل جائے گا تمہارا کام بن جائے گا، تم اس درجے کی بڑائی تجھے مل جائے گی، کسی ملک کا، کسی شہر کا، کسی علاقے کا تمہارا کام، تم اس میں جائز ناجائز کو دیکھتے ہو؟ نہیں، اگر کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا۔ یہ جانور پناہ ہے۔ جس طرح ایک جانور کو جیسے مثال دیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ عام طور پر مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک مچھلی ہے، وہ مچھلی سمندر کے اندر ہے یا دریا کے اندر ہے اور مچھلی پکڑنے والا باہر ہے، اس نے کانٹے کے اندر ڈال دیا کچھ گوشت اور اس کو اندر ڈالا۔ اب یہ مچھلی کو یہ نظر نہیں آتا کہ کیا ہے کیا نہیں، وہ تو مچھلی اسی گوشت کی طرف کیا ہے جو جس کے اندر کانٹا ہے، لیکن وہ اسی کی طرف بڑھتا ہے، اس کو آگے پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ اب اگر اس کو کوئی سمجھا دے کہ نہ جانو، یہ تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ گوشت ہے یا کہ یہ اندر کانٹا ہے، یہ تمہارے حلق کے اندر پھنس جائے گا اور پھر تمہیں نکالا جائے گا اور نکال کر تمہارا پیٹ چیرا جائے گا اور پھر اس کے اندر نمک اور مرچ ڈالا جائے گا اور وہاں آگ ہے اور وہاں پھر تجھے بھونا جائے گا اور تجھے 32 دانتوں کے اندر رکھ کر ریزہ ریزہ کر کے پاخانہ بنا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہاں ہے تحقیق کر؟ حالانکہ ہر چیز تحقیق کی نہیں ہوتی، ہر چیزیں ہوتی ہے تحقیق کی، مشاہدے کے بنیاد پر، غیب کے بنیاد پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ تحقیق کی نہیں ہوتی، وہ تو جو غیب کا خبر دیتا ہے اس کا ماننا ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صادق ہے، یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ جو باتیں کہتا ہے یہ صحیح کہتا ہے، اور اس کے حق ہونے پر دلائل موجود ہے کہ جو عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے، اس لیے پاگل کو مکلف نہیں بنایا، جو بالغ سمجھ سکتا ہے اس لیے چھوٹے کو کیا نہیں بنایا؟ مکلف نہیں، عاقل کو بنایا، بالغ کو بنایا، تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا تو یہ اس کے غلط بیانی ہے کہ اس نے عقل سے کام نہیں لیا، اس نے سمجھ سے کام نہیں لیا، ورنہ اللہ نے اس کو یہ سمجھ دیا تھا اور اللہ نے اس کو یہ عقل دیا تھا۔ اگر یہ عقل استعمال کرتا، یہ سمجھ کرتا، یہ بات کو سنتا اور بات کے سمجھنے کی کوشش کرتا تو اللہ سمجھاتا۔ سمجھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن کوشش کرنا اس کا کام تھا اور سمجھانا کس کا کام تھا؟ اللہ کا۔ راستہ تلاش کرنا اس کا کام تھا اور راستہ دینا کس کا کام ہے؟ راستہ دینا اللہ کا کام ہے، لیکن راستہ تلاش کرنا کس کا کام ہے؟ راستہ تلاش کرنے کے لیے عقل دیا ہے، سمجھ بوجھ دیا ہے۔ تو یہ استعداد اللہ نے کیا ہے؟ اللہ تو سمجھتا ہے۔ اب جب وہ باہر آ جاتا ہے تو اس کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، اس کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، اس لیے وہ تزیین کرتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کو دیکھیں، کوئی آدمی جو صحیح زندگی گزارتا ہے، حلال حرام کی تمیز کر کے، جائز ناجائز کی تمیز کر کے، جس وقت حکم ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، حلال اور حرام جو بھی، اور خاص دین کا کام کرتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، دین سیکھتا ہے، دین سکھاتا ہے، اچھے راستے پر چلتا ہے، اس پر اگر پریشانی بھی آ جائے، کیا آ جائے؟
ظاہری طور پر اس کے مال میں نقصان آ جائے تو مال میں نقصان کسی حرام کام کی وجہ سے نہیں آیا یا حرام کام کر کے اس کو نہیں پکڑا گیا، مال میں نقصان آئے کس کی طرف سے؟ تو جس ذات نے اس کے مال میں نقصان دیا امتحان کے طور پر، تو اللہ اسی کو صبر کی توفیق دے گا۔ تو وہ ان سب حالات میں اندر ظاہر تو پریشانی نظر آتی ہے لیکن اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ اندر مطمئن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہے۔ اس کو ڈر تو ہوتا ہے اس بات سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن یہ معاملہ اس کا صاف ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ میں کیا ہوں؟ صحیح راستے پر ہوں۔ صحیح راستے پر ہونے سے اگر ظاہر میں حالات پریشانی کے ہوں لیکن اندر پریشان نہیں ہوتا۔ غلط راستے پر اگر بندہ ظاہری طور پر حالات صحیح ہو لیکن اندر پریشان ہوگا۔ جو چور جو ہوتا ہے تو چور جب چوری کرتا ہے، خواہ جتنے بھی سامان اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ظاہر سے تو جو بھی ہے لیکن اندر اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، اس وقت بھی اور پھر بعد میں بھی کہ ہو سکتا ہے بعد میں میری چوری کا پتہ چل جائے اور بعد میں وہی سامان جو میں نے چوری کے میرے سے پھر دوبارہ لیا جائے گا۔ یعنی اس کو کسی وقت اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ وقتی طور پر بات ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو کیسے اطمینان ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ دیکھیں، ایک بندہ سفر کرتا ہے ریل گاڑی میں، ٹکٹ لے کر سفر کرتا ہے اور بیت الخلاء کے قریب اس کو جگہ مل گئی، کھڑے ہو کر سفر کر رہا ہے تو مشقت کے ساتھ گزر رہا ہے لیکن اندر کوئی خوف نہیں ہے۔ ٹی ٹی آ جائے گا، پوچھے گا کہ کیا ٹکٹ؟ تو یہ ٹکٹ ہے، یعنی میں حکومت کے گاڑی میں حکومت کے قانون کے خلاف سفر نہیں کر رہا ہوں۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو وہ جگہ بھی اس میں خدمت والے موجود ہے، کھانا لاتے ہیں اور صاحب کیا چاہیے، صاحب کیا چاہیے، اور اندر وہ ٹکٹ ہے نہیں، حکومت کے قانون کے خلاف سفر کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے یہ اندر سے مطمئن ہوگا؟ اگرچہ کوئی دیکھے گا کہتے وہ بڑے مزے میں ہیں، کڑے اس میں ہیں، اس کے حال سے پوچھو اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اس لیے مجرم بن کر سفر کر رہا ہے تو جو مجرم بن کر سفر کرتا ہے اس کو پیسہ مل جاتا ہے، اطمینان نہیں مل جاتا، برکتیں نہیں ملتی۔ تو جو اللہ کا مجرم بن کر زندگی گزارتا ہے اور اللہ نے جو زندگی گزارنے کا راستہ بتایا ہے اس کو چھوڑ کر تو اس کو اطمینان مل جاتا ہے۔ کیا فرعون کو سب کچھ ملا لیکن اطمینان ملا اور اخیر میں کامیابی ملی اور اس نے اپنے ناکام ہونے کا یعنی اعلان کر دیا تاکہ بعد میں اللہ نے خود ہمیں سنایا کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں ناکام ہو کر جا رہا ہوں، میں ناکام، تاکہ بعد میں آنے والے دھوکے میں نہ آئے۔ تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا شیطان کا کام کیا ہے؟ تزیین ہے، مزین کرنا کہ اس میں نفع ہے اور نقصان اندر کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے۔ نقصان اندر چھپا، اور اس میں نقصان ہے اور نفع اندر کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا نقصان۔ تو کہتے میں نے تو صرف مزین کر دیا تھا، میرا کیا تھا کہ میرا تمہارے پر کوئی زور تو نہیں تھا۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، تم نے میری بات مانی، تم نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ فلا تلوموني، مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسكم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان کے پیچھے جا رہے تھے، نبی کے پیچھے نہیں جا رہے تھے۔ میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ تم میرا کچھ کر سکتے ہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ یہ چیزیں اللہ کا کتنا رحم ہے کہ وہ چیزیں تو مرنے کے بعد نظر آئے گی، لیکن اللہ نے وہ سب کچھ کہ موت کے وقت کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، تاکہ ایک مومن کا ایمان اس پر اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے زیادہ ہو، کیونکہ ایک دن آیا ہے دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھنے کی وجہ سے جو ایمان بنتا ہے وہ اپنے مشاہدے پر ہوتا ہے، اس لیے کافر بھی ایمان لاتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا جہنم کو اور میں نے سن لیا اور میں نے یوں کیا، اب مجھے واپس کر دو تاکہ میں دنیا میں نیک عمل کر کے آ جاؤں، مجھے یقین آ گیا۔ کیوں؟ یہ یقین اپنے دیکھنے کے بنیاد پر ہے، اپنے مشاہدے کے بنیاد پر ہے، غیب کے بنیاد پر نہیں ہے۔
تو مومن کا جو یقین ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بن دیکھے اس کو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے گناہ میں اس کو سانپ یہاں نظر آتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں، جیسے سانپ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ گناہ میں اس کو سانپ اور بچھو اور آگ یہاں نظر آتا ہے کہ ہاں یہ اگرچہ نظر نہیں آ، لیکن اس کو دل کے روشنی سے اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، آگ ہے، اس کے اندر ذلت ہے، اس کے اندر اگرچہ اوپر عزت ہے لیکن اندر کیا ہے، اوپر والی باتیں اوپر والے آنکھوں سے نظر آتی ہے، اور اندر والی باتیں اندر والے نور سے نظر آتا ہے۔ جس کا اندر نور ہوتا ہے وہ نور کی برکت سے اس کو نیک اعمال میں زندگی کا بننا اور برے اعمال سے زندگی کا بگڑنا نظر آتا ہے۔ اس لیے اس کو کروڑوں دو، کیا دو، کروڑوں، پوری دنیا اس کے جھولی میں ڈال دو، اس سے غلط نہیں کروا سکتے۔ کیوں؟ اس کو اس پوری دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا اور نقصان نظر آتا ہے لینے میں، اور اپنے صحیح پر جمنے میں اس کو اس پوری دنیا سے بڑی جنت نظر آتی ہے۔ اس لیے دین آسان ہے، دین مشکل لیکن سیکھنے سے آتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نظام تو یہی اللہ کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو چیز نظر آئے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں موجود ہوں تو میں نظر آتا ہوں، اور یہ فلان چیز نظر آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ تو جب نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ، حالانکہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان بالغیب یہ ہے، فرشتے نظر نہیں آتے، اور ایمان کیا ہے؟ بالغیب ہے۔ اس طرح یہ سب چیزیں جو ایمانیات میں سے ہے۔ تو جب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور ماحول دینداری کا بناتا ہے اپنے گھر میں، دینداری کا بناتا ہے اپنے گھر میں، اور بچے کانوں سے یہی باتیں سنتے ہیں کہ اللہ ہے، مجھے اللہ ہی نے پیدا کیا، کوئی بھی چیز ہو اللہ نے مجھے دیا، کوئی ہو رہا ہے اللہ ہی کے ارادے سے ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں اندر اندر آتی ہیں۔ اس لیے بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے کان میں اذان کا حکم ہے کہ اذان دو، تاکہ یہ روح متاثر ہے، اس کو نہ دیکھا جائے کہ یہ تو چھوٹا بچہ، اس کو کیا پتا ہے اور یہ کیا جانتا ہے۔ اس کا روح جب اس جسم کے اندر ہی نہیں تھا وہ جان رہا تھا۔ جب اس سے بات ہوئی تھی الست بربکم قالوا بلا، اس وقت تو یہ جسم بھی نہیں تھا، اور یہ اس بات کو سن رہا تھا اور اس بات کو سمجھ رہا تھا، اور اس نے کہا قالوا بلا، کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ روح اندر آ گئی، تو اب کانوں کے ذریعے سے اس کو یہ بات سمجھایا جا رہا ہے کہ یعنی سب سے بڑی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، عبادت اور بندگی کا لائق اکیلے اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ عبادات اور اعمال کی طرف بلانا، یہ چیزیں ان کے دلوں روح کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ دوائی بندے کے اندر جاتی ہے تو اثر کرتی ہے نہیں کرتی؟ حالانکہ دوائی کا نہ بول ہے، نہ آواز ہے، نہ کچھ بھی ہے، لیکن جب کھانا اندر جاتا ہے، اندر بھوک ہے، کھانا اندر جاتا ہے تو پیٹ بھرتا ہے نہیں بھرتا؟ تو اگر اللہ کی بڑائی اندر جاتی ہے تو یہ اس روح پر کیا ہے؟ مؤثر ہوتی ہے۔ تو بچے کو کہتے بچپن ہی سے ایک تو یہ، پھر آگے ماں باپ کو حکم دیا کہ تم اس گھر میں رہتے ہو تو یہ اس کا مدرسہ ہے، یہ گھر اس کا خانقاہ ہے، اور یہ گھر ان کا ایک قسم کا مرکز ہے۔ تو یہ تب ہوگا کہ جب تم اس گھر میں اللہ کی بڑائی کی بات کرو گے۔ کس کی بڑائی کی بات؟ کہ دینے والا اللہ ہے، تاکہ بچے کے دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ کپڑا مجھے اللہ نے پہنایا، کھانا مجھے اللہ نے کھلایا، اور پانی مجھے اللہ نے پلایا۔ باقی جو ظاہری سبب ہے تو سبب کا خود اللہ نے مقام بتایا ہے۔ ماں باپ کہ کوئی کھلا رہا ہے تو کھلانے والا رب نہیں بنتا، لیکن کھلانے والے سبب ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا یہ دینداری ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اگر نہ کھلاتا تو یہ نہ کھلا سکتا، اللہ نے چاہا تو کھلا دیا، تمہیں اس کی کیوں نہیں، اس کی بندگی نہ کرو،
لیکن اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کی اطاعت کرو، یہ تمہارا ماں باپ ہے۔ واسطے کا حکم دیا ہے کہ واسطے کی نفی نہ کرو، واسطے کا شکر ادا کرو۔ واسطے کا کیا کرو؟ استاد کی نفی نہ کرو کہ اگر اللہ مجھے نہ سکھلاتا تو یہ مجھے تھوڑا سکھا سکتا تھا، اور اگر اللہ سکھلاتا تو اللہ اس کے بغیر بھی مجھے سکھلا سکتا تھا۔ یہ توحید کا کلمہ یا کرنے والے یقین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو واسطے ہیں تو ان کا انکار کیا جائے، ان کے الوہیت سے انکار کیا جا سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کے سبب بننے سے کیا ہے؟ اب دیکھو کھلانے والا کون ہے؟ جب بندہ کھانا کھا لیتا ہے تو دعا کون سی ہے؟ کون سی ہے یار؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے کھلایا اور جس نے پلایا۔ لیکن جب کوئی کسی کا ہاں مہمان بن جاتا ہے تو اب کون سی دعا ہے؟ کہ اللہم اطعم من اطعمنا، کہ اللہ جس نے کھلایا اس کو تو کھلا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس نے مجھے کھلایا تو تو اس کو کیا کر لو؟ کھلا دو، اور اس نے مجھے پلایا تو تو اس کو کیا کر لو؟ اس کو پلا دو۔ یہ واسطے کا حق ہے۔ یقین اپنی جگہ پر ہے اور طریقے اپنی جگہ پر ہے، اس کا حق ہے۔ تو بیٹے کے ذہن بنایا جاتا ہے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے۔ ماں باپ، ہم نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی والدہ نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ والدہ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ہی ہوں، کیوں؟ میں کھلاتی ہوں۔ اب کھلانا الگ بات ہے، اور کھلانے سے یہ نتیجہ نکالنا کہ میں رب ہوں، تو میں کھلاتی ہوں، میں پلاتی ہوں، میں پہناتی ہوں، میں یوں کرتی ہوں، میں یوں کرتی ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا تو پھر تمہارا کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا تو تمہارا باپ ہے۔ جب یقینیں ٹھیک نہ ہو، جب یقینیں ٹھیک نہ ہو تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، تو فوت ہونے پر پریشانی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو اب کیا بنے گا، یہ لفظ بھی کوئی ایسا نہیں کہ ہم اس کو بہت غلط کی طرف لے جائیں، لیکن ایک اس وجہ سے پریشان ہونا کہ یہ نہیں، ایک یہ کہ وہ جدائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت جب وہ گھر پر لا رہا تھا، تنخواہ لا رہا تھا، چیزیں لا رہا تھا، تو ذہن یہ بننا چاہیے تھا کہ اللہ ہی کھلا رہا ہے اور اللہ ہی پلا رہا ہے۔ باپ کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے، اس کا قدر اپنی جگہ پر، لیکن تو کھلانے والا جو ظاہری سبب ہے وہ تو فوت ہو سکتا ہے، اس پر تو موت آ جاتی ہے، لیکن جو کھلانے والا ہے حقیقتاً اس پر موت آ جاتی ہے۔ پلانے والا، کھلانے والا، پہنانے والا، سب کو روزی دینے والا، سب کے کام بنانے والا، سب کی حفاظت کرنے والا، سب کے مسئلوں کو حل کرنے والا اور سب کے کام بنانے والا اکیلے اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جو کھلانے پہ آئے، پلانے پہ آئے، پہنانے پر آئے اور عزت دینے پر آئے تو کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور سب کھلانا چاہتے ہیں، سب پلانا چاہتا ہے، سب پہنانا چاہتے ہیں، سب عزت دینا چاہتے ہیں، سب ملک دینا چاہتے ہیں، سب اس کی عزت کرنا چاہتا ہے، اور اللہ نے نہ چاہا تو یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ کوئی کھلا سکتا ہے بغیر اللہ کے ارادے کے، نہ کوئی پلا سکتا ہے بغیر اللہ کے ارادے کے، نہ کوئی بچا سکتا ہے بغیر اللہ کے ارادے کے، نہ کوئی کسی کا کام کر سکتا ہے بغیر اللہ کے مشیت اور اللہ کے ارادے کے۔ تو کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کے فیصلے عملوں پر ہوتے ہیں۔ کس پر ہوتے ہیں؟ عملوں پر ہوتے ہیں، کہ عمل پر فیصلہ ہے، چیزوں پر نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل حکم ہے اللہ کا، چیز ہے تو اللہ کی قدرت سے بنائی ہوئی چیز ہے، بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ زمین تو مخلوق ہے، زمین تو کیا ہے؟ مخلوق ہے، لیکن اس زمین کے متعلق احکامات ہے، تو زمین کو نہیں دیکھا جائے گا، زمین کے استعمال میں بندے کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ زمین تو آج میرے پاس ہے، اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ اور پھر اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ اور پھر اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ تو یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، آ رہے ہیں طلباء، پڑھ رہے ہیں، امتحان دے کر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو سکولیں نہیں بدلتی، جگہ یہی ہے مثلاً، اور بھی آئیں گے، پہلوں نے بھی یہی پڑھا تھا،
آج بھی یہی پڑھ رہے ہیں، دوسرے بھی یہی پڑھ رہے ہیں، یہاں ان کا امتحان لیا جائے گا، ضرورت کے مطابق کھانے پینے کی چیزیں یہاں پر ہے، لیکن باقی تو اس کی زندگی باہر کی ہے۔ تو زمینیں تو پہلے پہلوں کے پاس، یہی زمین پہلوں کے پاس تھی، باپ کے پاس، باپ سے پہلے دادا، دادا سے پہلے ادھر، اس طرح پورا نظام دکھایا جاتا ہے کہ کس کی ہے۔ تو زمینوں کو نہیں، اس زمین میں اس نے کیا کام کیا، اس پیسوں میں اس نے کیا کیا، ان چیزوں میں اس نے عمل کیا کیا۔ تو اللہ زمینوں کو نہیں دیکھتا، اس لیے زمینیں کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ۔ ملک تو ہر ایک کو مل ہی نہیں سکتا، تو ملک تو کسی ایک کو ملے گا، لیکن اللہ ملک کو نہیں دیکھتا، ملک کے اندر عمل کو دیکھتا ہے۔ مال کو نہیں دیکھتا، مال کے اندر عمل کو دیکھتا ہے۔ چیزوں کو نہیں دیکھتا، چیزوں کے اندر عمل کو۔ تو فیصلے جو اللہ کے ہیں وہ عملوں پر ہے۔ وہ کس پر ہے؟ عملوں پر ہے، چیزوں پر نہیں ہے۔ لیکن عملیں صحیح ہو، ان عملوں کو اللہ نے دل کے ساتھ جوڑا ہے۔ عملوں کی جو جگہ ہے وہ آنکھ، کان، ہاتھ، پیر ہے، اس سے عمل ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ان اعضاء کو اللہ نے دل کے ساتھ جوڑا ہے، دل کے ساتھ جوڑا ہے۔ دل کے اندر جو اعمال ہیں وہ نظر نہیں آتا، اور ظاہر کے جو اعمال ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے کہاں دیکھ رہا ہے، کان کے ذریعے سے کیا سن رہا ہے، زبان کے ذریعے سے کیا بول رہا ہے، پاؤں کے ذریعے سے کیا چل رہا ہے۔ اصل جو دین ہے وہ اندر والا ہے۔ اصل جو دین ہے وہ کیا ہے؟ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کہ اگر ایک بندے کے دل کے اندر کلمے والا یقین ہے کہ زندگی بنانا بگاڑنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اکیلے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اگر میرا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگا، اللہ میرے سے راضی ہو کر میری زندگی بنائے گا، اگرچہ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو۔ اگر ارادہ کر لے، اگر میری حفاظت کا ارادہ کرے گا تو میری حفاظت ہوگی، اگرچہ ایک بندوق بھی نہ ہو۔ اگر میرے بچانے کا ارادہ کر لے گا تو اللہ مجھے بچا دے گا، خواہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر کیوں نہ ہوں، خواہ میں سمندر کے اندر کیوں نہ ہوں، خواہ میں آگ کے اندر کیوں نہ ہوں، خواہ میں چھری کے نیچے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر بچانے کے کیا کر لے؟ ارادہ کر لے۔ اور اگر بچانے کا ارادہ نہیں کیا تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، خواہ میں سب کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میری حفاظت کے لیے بہت سارے ملک اور بہت ساری طاقتیں موجود ہیں کہ ان کے قریب کوئی نہ آ جائے۔ یہ انسان کو تو روک سکتا ہے، فرشتے کو نہیں روک سکتا۔ کہ فرشتہ روح لینے آتا ہے تو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو، اس یقین سے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، تو اللہ کی نظریں چیزوں پر نہیں ہے، عمل پر ہے کہ چیزوں کے استعمال کیسے کر رہا ہے۔ تو یہ یقین دل کے اندر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل میں لگنا اپنی دنیا بنانے کے لیے نہ ہو۔ عملوں پر وعدے ہیں، لیکن یہ تو غرضی آدمی ہے کہ میری دنیا بن جائے۔ دوسرا بندہ اپنے دنیا بنانا چاہتا ہے دنیا داری سے، اور یہ اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں دینداری سے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنی۔ اس کی دنیا بنے گی، یہ چلتا رہے گا، دنیا میں نقصان آ جائے گا، پیچھے ہو جائے گا، کیوں؟ میرا کام خراب ہو گیا۔ تیرا کام یہ نہیں ہے، تیرا کام موت کے وقت جو ہے، مرنے کے بعد ہے، اور یہاں بھی خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اندر بن رہا ہے۔ اندر کیا ہے؟ بن رہا ہے۔ اس لیے اس یقین کو پہلے اندر ڈالا، تاکہ یہ بندہ جب عمل کرے تو کلمے والے یقین سے کرے، یہ بندہ عمل کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اخلاص کا تعلق، تاکہ ریا نہ ہو، عجب نہ ہو، کبر نہ ہو، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اسی کی نیت ہو، اور عمل کرے تو دھیان سے کرے۔ دھیان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کی بات یہ ہو کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس کے لیے کام کر رہے ہو اور وہ آپ کے سر پر ہو، اس کو پسند آ جائے تو بندے کے اندر یہ، جس کا مکان بنا رہے ہو کہتے اس کو پسند آ جائے، جس کے لیے کپڑے سلا رہے ہو کہتے اس کو نظر آ جائے، اس کو پسند آ جائے، جس کی شادی ہے اس کو پسند آ جائے۔ تو جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، اصل یہ کہ اس کو کیا آ جائے؟ پسند۔ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے ایسی کرنی چاہیے کہ اس کو کیا آ جائے؟ پسند آ جائے۔ تو رکوع مجھے ایسی کرنی چاہیے کہ اس کو پسند آ جائے۔ یہ نہیں کہ میں نے رکوع کر لیا، میں نے سجدہ کر لیا، نہیں، سجدہ وہ ہے جو
پسند آ جائے. یہ جو تعلق ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو یہ چیز اندر کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ یہ دل ہے. دل کے اندر دھیان ہوتا ہے یا دل کے اندر غفلت ہوتی ہے؟ دل کے اندر یقین ہے، ایمان ہے، یا دل کے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے؟ دل کے اندر اخلاص ہے یا دل کے اندر ریا ہے؟ دل کے اندر اللہ کے جو وعدے ہیں اس پر یقین، تاکہ عمل کو بندہ بوجھ نہ سمجھے کہ کیا کرے، نماز پڑھنی پڑے گی. نماز کیا ہے؟ فلان کام کرنا ہی پڑے گا. نہیں، جو اس عمل پر جو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، وہ وعدوں پر یقین دل کے اندر ہو. ان وعدوں پر یقین کیا ہو؟ تاکہ اللہ کے کام کو اللہ کے محبت میں کرے، بیکار نہیں. اللہ کے تعلق میں اللہ کے کام کو کرو. کس سے کرو؟ اللہ کی محبت میں کیا کرو؟ کام کرو اللہ کی محبت میں. اور اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اس کے شوق میں، اس کے کیا ہے؟ شوق میں. اور اگر اس طرح نہیں کیا تو وعیدیں ہیں تو اس کے خوف میں. اس میں کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں کہ ایک طرف امیدیں ہوں اور ایک طرف کیا ہو؟ خوف ہو. یہ ایمان ہے کہ ایک طرف اطاعت کروں گا اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا، اور اگر خلاف کروں گا اللہ میرے سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. یہ دل کا عمل ہے کہ احتساب ہو عمل کے اندر، ایمان ہو عمل کے اندر، اخلاص ہو عمل کے اندر، اور صفت احسان ہو عمل کے اندر. یہ چیزیں اندر والی چیزیں ہیں. اور اندر سے بندہ اس بات پر ہو کہ میرے پر اس حکم کے پورا کرنے میں جو گزرے تو، اور نفس مجھے اس کی طرف نہیں لانا چاہیے، کیوں؟ نفس بھی اندر ہے، نفس بھی اندر سے باتیں اٹھتی ہیں، تو بندہ اس کا اللہ کے حکم کے پورا کرنے کو مقدم سمجھے. یہ چیزیں جب اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اندر بن جاتا ہے. اندر کیا ہو جاتا ہے؟ اندر بنتا ہے ایمان سے. اس لیے اللہ اکبر، اندر جو اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں اس کا اصل اندر ہوتا ہے. اندر اطمینان باہر کی چیز کا نام نہیں ہے، اطمینان دل کا نام ہے، اندر کی بات ہے. اب یہ اطمینان ملے گا اندر والے یقین سے. اگر اندر ایمان ہے تو اندر اطمینان ہے. اندر کیا ہے؟ اطمینان ہے. اگر اندر ایمان ہے تو عزت ہے. اگر ایمان ہے تو نجات ہے. اگر ایمان ہے تو یہ وعدے ہیں سب. اس لیے دل بنانے کے لیے ان چیزوں کو اپنے اندر لانا یہ نفس کا حق ہے، بندے کا پر حق ہے کہ اپنے دل کو بناؤ. کس سے؟ کلمے والے یقین سے، اور ساتھ ساتھ جو وعدے ہیں ان کے یقین سے، اور اللہ کے دھیان سے، اور اللہ کی رضا کے جذبے سے. جب یہ چیزیں اندر پیدا ہو جاتی ہیں اب اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب عبادتیں کرو. کیا کر لو؟ عبادتیں کرو. تاکہ عبادت سے پہلے ایمان ہے، عبادت سے پہلے ذکر ہے، عبادت سے پہلے علم ہے، عبادت سے پہلے وہ وعدوں کا یقین ہے، اور عبادت سے پہلے یہ ہے کہ جس عبادت پر جو مشقت میں رہوں گا تو اس مشقت پر اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. یہ چیزیں اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اب اس بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ تم کیا کر لو؟ عبادت کرو. عبادت یہ کہ ظاہری طور پر عبادت جو ایک منافق بھی کر سکتا ہے. نماز منافق بھی پڑھتا تھا، ذکر وہ بھی کرتا تھا، ذکر قلیل ہے، خرچ وہ بھی کرتا تھا صرف اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. لیکن اس لیے اللہ پاک حالات میں اور فیصلوں میں اللہ پیسوں کو نہیں دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم. اللہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صرف اعمال نہیں بتایا کہ اعمال ٹھیک کرو. اعمال ٹھیک کرنے کو کہا جاتا ہے. اعمال ٹھیک ہوگا ان صفات سے، اعمال ٹھیک ہوگا ان صفات سے، اور ان صفات کی جگہ دل ہے، ان صفات کی جگہ دل ہے. اور اعضاء کو جوڑا ہے دل کے ساتھ، عمل کو جوڑا ہے کس کے ساتھ؟
تو جس عمل کے اندر ایمان ہوگا اور جس عمل کے اندر یقین ہوگا اور جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا اور جس عمل کے اندر احتساب الاجر ہوگا کہ اس پر اللہ ہمیں یہ دے گا، اور جس عمل کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ ہوگا اور جس عمل کے اندر مجاہدہ ہوگا، اس عمل پر اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس عمل پر کیا کرے گا؟ تو اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے بدن سے نکلنے والے عملوں، کیونکہ عمل سب کر سکتے ہیں، فقیر فقر میں، غریب غربت میں، مالدار مالداری میں، بیمار بیماری میں، اور کمزور کمزوری میں، اور مضبوط جو ہے صحت مند صحت مندی میں، بادشاہ بادشاہت میں۔ کسی نے پریشان کر دیا تو اب پریشانی میں، یعنی کوئی حال نہیں ہے جس میں عمل نہیں ہے، جس میں کیا نہیں ہے؟ مالدار ہو تو یوں کر لو، غریب ہو تو یوں کر لو، حاکم ہو تو یوں کر لو، محکوم ہو تو یوں کر لو۔ کسی نے پریشان کر لیا تو نفس کے بنیاد پر نہ چلو، یہاں حکم دے کو کیا کرو؟ حکم دے کو تم یوں کر لو۔ تمہارا ہر وقت، تمہارے سے تو ہر وقت اللہ ہی باتیں کرتا ہے، بندہ تو ہر وقت اللہ سے، کہ اللہ کہتے ہیں کہ اب تم فقیر تو فقر میں یوں کر لو۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ ہی کہتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے۔ غریب ہو تو غربت میں یوں کرو، تو اوروں کی باتوں میں نہ آؤ، شیطانی باتوں میں نہ ہو کہ تم غریب ہو تو یوں کرو۔ کیا تمہیں اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ اللہ پاک نے حکم بھی دیا، وعدے بھی کیے کہ حکومت میں یوں کرو تو اوروں کے باتوں میں نہ آؤ، وزارت میں یوں کرو تو اوروں کے باتوں میں نہ آؤ، مزدوری میں یوں کرو تو اوروں کے باتوں میں نہ آؤ۔ اللہ نے تمہیں جو بھی چیز دی ہے تو اس کے متعلق حکم دیا ہے، تو اللہ پاک نے حکم دیا، پیغمبر نے اس کا طریقہ بتایا ہے، فرشتے اسی کو لکھ رہے ہیں۔ جو عمل تم کر رہے ہو، چیز یہاں رہ گئی، چیز اوروں کے پاس رہے گی، لیکن اس چیز میں کس یقین کے ساتھ تم نے استعمال کیا، کس طریقے سے استعمال کیا، کس دھیان سے استعمال کیا، کس جذبے سے استعمال کیا۔ اور جب مشقت کا وقت تھا یا اس وقت اس چیز کو کیسے استعمال کر لیا۔ پھر ان چیزوں کو نمازوں کے لیے تم نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ کہ جب حکم ہے کہ جب یہ چیزیں اندر آ جائے تو اسی ذات کا حکم ہے کہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ کس کر آ جاؤ؟ چھوڑ کر۔ اور کتنی بڑی بات ہے، میرے گھر میں آ جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ تو میرا گھر تمہارے گھر سے کیا ہو؟ محبوب ہو، تمہارے گھر سے محبوب ہو، کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ جاؤ، اپنے حکومت کی جگہ کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ جاؤ، اپنے دکان کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ جاؤ، اپنے پارلیمنٹ اپنے حکومت کی جگہ کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ جاؤ۔ اور اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ بلا رہا ہے۔ بلانے پر جانا یہ دینداری ہے۔ تاخیر کرنا یہ درجہ بدرجہ بھی دینی ہے، کہ حکم ہے کہ آ جاؤ، کہتے میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا۔ وہ ٹھیک ہے، بلایا تو ہے، لیکن ابھی ذرا سے فارغ ہو جاؤں۔ چلو کرتے رہو، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اب وقت بلانے کا نکل گیا، اور کیا کہتے میں مشغول تھا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کو جس ذات نے دکان دی ہے، جس ذات نے اولاد دی ہے، جس ذات نے بیوی دی ہے، جس ذات نے حکومت دی ہے، حکومت کو دیکھا، دینے والے کو نہیں دیکھا۔ دکان کو دیکھا اور دکان میں زندگی بنانے والے کو نہیں دیکھا، زمینوں کو دیکھا اور زمینوں میں زندگی بنانے والے کو نہیں دیکھا۔ تو یہ یقین کی کمزوری ہے۔ کس کی کمزوری ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نماز اگر نہیں پڑھ رہا ہے یا نہیں چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہ نماز کا منکر ہے۔ نماز کا منکر تو کافر ہے، وہ بھی نہیں جا رہا ہے۔ ایک بازار ہے، اس بازار میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے۔ اذان ہو گئی، کافر تو نہیں جا رہے ہیں، اور مسلمان مثلا نہیں جا رہے، تو دونوں میں فرق ہے کہ مسلمان اس حکم کو مان کر نہیں جا رہا ہے، اور کافر نہیں مان رہا ہے، وہ مان ہی نہیں رہا ہے۔ تو جو مان نہیں رہا ہے اس کے لیے تو ہمیشہ جہنم، اور جو مان رہا ہے اور زندگی ان کی طرح گزار رہا ہے، کر نہیں رہا ہے، تو گویا ان کو وہ زندگی محبوب ہے، تو ان کے ساتھ جہنم میں جب تک اللہ چاہے گا رہے گا۔ کہ جب یہ زندگی محبوب تھی، انہوں نے بھی نہیں پڑھی، تم بھی نہیں پڑھتے ہو، انہوں نے بھی زکاتیں نہیں دی، تم بھی نہیں دیتے ہو، انہوں نے بھی سچ کو نہیں دیکھا، تم بھی نہیں دیکھتے ہو، انہوں نے بھی عدل کو نہیں دیکھا، تم بھی نہیں دیکھتے ہو،
تو ظاہر کے اعتبار سے تمہارے لباس، تمہارا شکل، تمہاری اٹھنا بیٹھنا، تمہارے شادی بیاہ اور تمہارے کاروبار اور تمہارے تجارتیں ان کی طرح ہے، تو انہی کے ساتھ رہو۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ کو کچھ جو بھی جب بھی رحم آ جائے اور کہتے ہیں جہنم سے ہر ایک اس کو نکالو کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ کیا ہے، اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ لیکن جب یہ زندگی محبوب تھی تو پھر ان کے ساتھ رہنا بھی ہوگا۔ یہ چیزیں طے شدہ ہیں، اس کو سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھو تمہارا کام ہے۔ تو اب اللہ، جب اللہ کے ہاتھ، دیکھو حکومت کے ہاتھ میں بندہ سمجھتا ہے ظاہری سبب کے اعتبار سے، چلو نہیں سمجھتا ہے لیکن ظاہری کے اعتبار سے، اب حکومت نے کہا کہ اس دفتر کو چھوڑ کر تم وہاں آ جاؤ، یہ کہتے ہیں میرے اس دفتر کے ساتھ بہت تعلق ہے یہاں سے، بھائی تم نہیں جانا بھی چاہتے ہو، کچھ مسئلہ ہو تو ابھی تو حکم مانو، پھر اپنا درخواست دے دو جو بھی ہو۔ لیکن جب نوکری کر رہا ہے تو ماننا چاہیے، کیا چاہیے، تمہیں وہاں بھیج رہے ہیں ادھر جاؤ، تمہاری ترقی کر رہا ہے تو چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا ترقی کے لیے، تو خوشی خوشی سے چھوڑو، خوشی خوشی سے اس جگہ کو چھوڑو، کیونکہ تمہیں اس سے اوپر والے جگہ پر پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ان کے کہنے پر لگنا ہے، اور ان کے کہنے پر، کیوں تم حکومت کی بات مانو گے، اپنے افسر کی بات مانو گے تو تمہیں یہ تنخواہ ملے گی، تمہیں یہ تنخواہ ملے گی، ماننے پر ملے گی۔ چیزوں کے ساتھ تعلق ایسا نہ ہو کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ، کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا، میرا جی نہیں چاہتا، اور یہاں تو مجھے اتنا تنخواہ مل رہا ہے، یہاں سے تمہارے پاس تنخواہ نہیں آ رہی ہے، دینے والا وہ ہے، وہ آپ کے یہاں کے اشتغال کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ تو مسلمان سب سے پہلے اس بات کو سمجھے اور یہ یقین اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ ان دکانوں سے میں نہیں پلتا، ان زمینوں سے میں نہیں پلتا، ان ڈگریوں سے میں نہیں پلتا، ان کاروبار سے میرا کام نہیں بنتا۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ بنانا چاہے چھوٹی دکان میں کام بنانے پر قادر، اور اللہ بگاڑنا چاہے بڑی دکان پر زندگی بگاڑے گا۔ اللہ بنانا چاہے تو کم ڈگری پر زندگی بنائے گا، اور اللہ بگاڑنا چاہے تو بڑی ڈگریوں والوں کو پریشان کر دے گا۔ تو کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس بات کو دل کے اندر اتارنا کا حکم ہے کہ اس کو دل کے اندر کیا کرو، اس کو دل کے اندر اتارو، تاکہ اتنا یقین تو مضبوط ہو جائے کہ جب چھوڑنے کا حکم ہے تو چھوڑنے پر خوشی خوشی سے، اور پھر جب لگنے کا حکم ہے تو لگو، کیا کرو، لگو۔ چھوڑنے کے حکم پر چھوڑنا آسان، لگنے کے اوپر پر لگنا آسان، لیکن جب چھوڑنے کے حکم پر چھوڑنا آ گیا تو اب جب نماز میں آ جاؤ تو اللہ کے گھر میں تو کچھ نظر نہیں آتا، چیزوں سے پاک، اللہ کا گھر چیزوں سے اور چیزوں کی باتوں سے پاک، چیزوں کی باتوں سے پاک۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گھر تھا، تو یہ تو ابھی ہماری ضرورت کی وجہ سے جو بھی بنتی جا رہی ہے چیزیں الگ ہے، لیکن اس سے کسی چیز کی شرافت تو نہیں ہے، شرافت تو نہیں ہے۔ کسی چیز کی قیمت ان پتھروں سے نہیں ہے، پتھروں کی قیمت اس وجہ سے کہ اللہ کے گھر میں آ گئی۔ پتھر کی قیمت آ گئی کس سے؟ کہ یہ وہ پتھر ہے جو اللہ کے گھر میں آ گئی، تو اب اس پتھر کی قیمت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کی قیمت ان پتھروں کی وجہ سے بنی، اور اللہ کے گھر کی قیمت ان پنکھوں کی وجہ سے بنی، ان چیزوں کی وجہ سے بنی۔ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان کے؟ دیکھو آسانیاں الگ اپنی جگہ پر ہے۔ اسپتال میں بندہ جاتا ہے تو اس کی بیماری کے دور کرنے کا تعلق اسپتال کے عمارت کے ساتھ ہے یا علاج کے ساتھ ہے؟ علاج، اگر وہ علاج کرے گا، دوا لے گا جس طرح ڈاکٹر بتاتا ہے تو وہ صحت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے گھر میں آ کر اگر یہ بندہ عمل کرے گا، بندہ کوئی چیز بھی ہاتھ میں نہیں، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں، چیزوں کے تذکرے نہیں، لیکن یہ یقین ہو کہ وہاں بھی جو ملتا تھا حکم کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے نہیں، زمین کی وجہ سے نہیں، کارخانوں کی وجہ سے نہیں، عدالتوں کی وجہ سے نہیں، حکومتوں کی وجہ سے نہیں، وہاں بھی جو ملتا تھا کس کے حکم سے؟ اللہ کے چاہنے سے۔ وہاں چیزیں تھی اور یہاں نہیں ہے، چیزیں تو نہیں ہے لیکن یہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، جو کسی جگہ کسی کو بھی نہیں کی جا سکتی۔ دکانوں کو سجدے نہیں کیے جاتے، پتھروں کو سجدے نہیں کیے جاتے، یا مثلا پتھر والوں کو سجدے نہیں کیا جاتے، دکانوں کو رکوع نہیں کیا جاتا، اور دکان والوں کو رکوع نہیں کیا جاتا۔ دکان والوں کو اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا، تواضع کے ساتھ کھڑا نہیں کیا جاتا،
یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی کا حق ہے، کیوں؟ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا کیا ہے؟ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے۔ اگر ہم بیمار ہو جائے تو ہمیں صحت دینے والا کون ہے؟ اگر ہم بھوکے ہیں تو ہمارے بھوک کو دور کرنے والا کون ہے؟ والذی یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کی عبادت کی رد کرنے کے لیے یہ بتایا، فإنہم عدو لی الا رب العالمین الذی، کہ یہ میرے دشمن ہے، میرا تو رب العالمین ہے، کیوں؟ اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے راستہ دیا، وہ یطعمنی مجھے کھلاتا ہے، وہ یسقینی مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو صحت دینے والا کون ہے؟ صحت دینے والا اللہ ہی ہے۔ اب یہاں اس گھر میں، اللہ کے گھر میں اسی کے تذکرے ہیں، اسی کے کیا ہے؟ تذکرے، اذان کے ذریعے سے یہی تذکرہ، پھر نمازوں کے حلقے کے تعلیم میں بیٹھ کر یہی تذکرہ کہ بازار میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے زندگی نہیں بنتی، اور اس عمل میں جس عمل کے لیے تم بازار چھوڑ کر آئے ہو، اور نماز کے لیے آئے ہو، ذکر کے لیے آئے ہو، تلاوت کے لیے آئے ہو، دین سیکھنے کے لیے آئے ہو، ایمان کے مذاکرے کے لیے آیا ہو، دینی فکر کے لیے آئے ہو، اس کا ایک ایک عمل اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ یہی کامیابی ہے، یہ کیا ہے؟ کامیابی۔ تو اس یقین کے ساتھ آ جاؤ، اس یقین کے ساتھ آ جاؤ کہ چیزیں تو نہیں ہے، اس لیے مسجدوں میں دکانوں کی باتیں کرنا، زمینوں کی باتیں کرنا اور حکومتوں کی باتیں کرنا، کہ اللہ کے گھر میں زمینوں کی باتیں کر کے زمینوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، حکومتوں کی باتیں کر کے حکومتوں سے مرعوب کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے مالداروں کی باتیں کر کے مالداروں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، پیسوں کی باتیں کر کے پیسوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے گھر کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ کے ہاتھ میں، مالداروں کے پاس مال ہے، اللہ نے دیا، حکومت والوں کے پاس ملک ہے، اللہ نے دیا، اللہ دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ تیرے ہاتھ میں ہے خیر، مالداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، زمینداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، حکام کے ہاتھ میں نہیں ہے، فوج والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اکثریت والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اور تیرے ارادے کے بغیر اور تیرے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کرنا چاہے تو بتا دے کہ رات کو بڑا کر دے اور دن کو چھوٹا کر دے، یا دن کو چھوٹا کر دے بڑا کر دے، رات کو چھوٹا کر دے، یا زندوں سے مردہ نکال دے یا مردوں سے زندہ نکال دے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ کام کسی کے اختیار میں نہیں ہے، تو آگے ملک دینا لینا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ مسجدوں میں غیر اللہ سے ہونا، یا ملک اور مال سے ہونا یا چیزوں سے ہونا، اس کے یقین سے بندوں مساجد کو صاف رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کے تذکرے ہو، جس سے بندے کا دل بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ یہ دل بننے کی جگہ ہے۔ تو یہاں دکانداری نہیں ہے، یہاں بتایا جاتا ہے کہ امت ایک صف میں کھڑی ہو جائے، اس میں خواہ مالدار ہو یہی کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، غریب ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حاکم ہو محکوم ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور اس امام کی اتباع کرو۔ اگر وہ قیام میں ہے تو تو قیام میں، اگر وہ رکوع میں ہے تو تو رکوع میں، اگر وہ سجدہ میں ہے تو تو سجدہ میں۔ اس سے اپنے مال کی وجہ سے اور اپنے ملک کی وجہ سے آگے سر نہ لے جاؤ کہ میں اس غریب کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ نہیں، یہ غریب کے پیچھے نہیں ہے، مالدار کے پیچھے نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے ماننے کی وجہ سے ہے کہ بڑا ہے۔ تو جب پورے مسلمان اللہ کے گھر میں آئیں گے، جب بلایا جائے گا اور اکٹھے کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ یقین کریں گے کہ یہاں آنے پر کام بن گیا، وہاں کے چھوڑنے پر کام بن گیا۔ اگر وہ نہ چھوڑتا اور یہاں نہ آتا تو کام بگڑ جاتا۔ کام کیا ہو جاتا؟ کام بگڑ جاتا۔ لیکن یہاں کے آنے پر کام بنانے والے نے کام بنا دیا، آخرت کا کام بنا دیا۔ اصل تو آخرت ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ مجھے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، دنیا میں بھی اللہ کامیاب کرے گا، آخرت میں کامیاب۔ تو اب اس کا وقت کہاں لگے گا کہ یہ جب قیام ہے تو قیام سیکھے، رکوع ہے تو رکوع سیکھے،
سجدہ ہے تو سجدہ، یعنی کہ جیسے کیسے بھی قیام کر لیا، کہتے نماز تو پڑھتا ہوں، آگے شکوک پیدا ہو جاتا ہے، ذاتی طور پر اس نماز سے مسئلے حل کرنے کا ذہن ہی نہیں بنتا۔ حالانکہ تبلیغ میں تبلیغ کی بات کر، اس میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ دکانوں میں نہ لگو، زمین میں، لیکن آخر انصاف ہے کہ دکان سے زندگی بننے کا ذہن ہے بغیر نماز کے، بغیر ذکر کے، بغیر تلاوت کے، بغیر تبلیغ کے، اور تبلیغ سے اور نمازوں سے بغیر اس کے زندگی بننے کا کیا ہے؟ ذہن نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں آنا اس لیے ہے کہ اس سے اپنے زندگی بنانے کا یقین، بغیر دکانوں، بغیر، دیکھو دکانوں کا محتاج بناؤ گے، ایک ہے اس میں لگنا، محتاج بنو گے تو اللہ دکانداروں کے نیچے لائے گا۔ زمینوں کا محتاج بنو گے کہ زمین کے بغیر تو اللہ زمینداروں کے نیچے لائے گا۔ ملک کا محتاج بنو گے تو جس کے پاس ملک بڑا ہے اللہ اس کے نیچے لائے گا، اور اس کے نیچے سے کوئی تمہیں باہر کر نہیں سکتا اور نکال نہیں سکتا جب تک تم اس ذات کی طرف رجوع نہ کرو جس ذات کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ نے کم مال والوں کو زیادہ مال والوں کے نیچے لایا، پھر ان کو ان سے زیادہ والوں کے نیچے لایا، پھر ان کو ان سے زیادہ والوں کے نیچے لایا، یا کم اسباب والوں کو ان سے زیادہ والوں کے نیچے لایا اور ان کو ان سے زیادہ والوں لگایا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کرے، اور توبہ کی جگہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر آؤ، اللہ کے سامنے جھکو، جھکنا، جو اللہ کے سامنے جھکو گے تو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے اللہ بچا دے گا۔ اللہ کے سامنے رکوع کرو، غیر اللہ کے سامنے رکوع کرنے سے اللہ بچا دے گا۔ اللہ کی تعریفیں کرو کہ تو ہی نے دیا ہے سب کچھ، اللہ غیر اللہ کی تعریفیں کرنے سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور فاسقوں کی تعریفیں کرنے سے جس سے اللہ کا عرش ہلتا ہے، اس سے اللہ تمہیں کیا کر دے گا؟ بچا دے گا۔ تو اس لیے یہ سیکھنا کام ہے۔ یہ سیکھنا کیا ہے؟ کہ عبادات کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ تو عبادت بنے گی، کہ جب عبادت میں کیا اللہ کے گھر میں آ کر، اس لیے بندے اس سے بنتے ہیں۔ باقی تمہاری دکانیں، زمینیں، کاروبار، وہ سب اللہ کے گھر کے تابع ہیں۔ بنے گا یہاں، استعمال ہوگا دکان میں، بنے گا یہاں، استعمال ہوگا زمین میں، بنے گا یہاں، استعمال ہوگا ملک میں، بنے گا یہاں، استعمال ہوگا گھر میں۔ رجال لا تلہیہم، کہ اس اللہ کے گھروں میں ایسے لوگ ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع بہ ویذکر، کہ جس گھر کا اللہ نے حکم دیا ہے احترام کرنے کا۔ کس کا؟ اذن اللہ ان ترفع، کہ اس کو اونچا دکھا دیا جائے، ان کا احترام کر دیا جائے۔ اس لیے وزیر بھی آ رہا ہے تو کہتے جوتے اتار کر آ جاؤ، مالدار بھی آ رہا ہے کہتے جوتے اتار کر آ جاؤ، اور اس طرح لہسن وغیرہ کھا کے بدبودار ہو کر نہ آؤ، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کرو۔ اللہ کے گھر کا احترام کرو، اللہ کے گھر کا ادب کرو۔ تو ایسے گھر ہیں کہ جن کے گھر کا اللہ نے احترام کرنے کا حکم دیا ہے، وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، خاص کر صبح اور شام، خاص کر۔ اس لیے اشراق سے فرض کے بعد اشراق تک دنیا کے کام کرنے میں کیا برکت ہوگی، تو سونے میں کیا برکت ہوگی۔ یہاں مثلا عصر سے آگے اس میں کیا، جب آسال شروع ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اس طرح تو اب یہ دونوں وقت ایسے ہیں، خاص کر یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال، وہ ایسے مرد ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد سے خرید و فروخت ان کو غفلت میں نہیں ڈالتا، یعنی اطاعت سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ مسجد میں تجارت والا دین سیکھ کر تجارت کرتے ہیں، زمیندارہ والا دین سیکھ کر زمیندارہ کرتے ہیں، حکم والا، حکومت والا علم سیکھ کر حکومت کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ نہیں کرتے۔ صرف ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تو یہ نہیں، وہ ذکر جو طاعت پر بندہ کو ڈال دے تو ان سے یہ غافل نہیں ہوتے، اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ یا ایسے جو نیک لوگ گزرے ہیں دنیا میں کبھی ایسے لگتے تھے جیسے اس کو کوئی اور پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر کے اعتبار سے گویا ایک چیز کو ضائع کرنا کام نہیں ہوتا، کہ کھیت میں لگا ہوا ہے، کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، کبھی کچھ، اور کھیت کو ضائع کر دیا۔ جو کام کرتا ہے وہ کرتا ہی نہیں، کارخانے کام ہی نہیں کرتا، تو شریعت تو نہیں چاہتی ہے کہ کام بگاڑو وہ تو کہتے ہیں اچھے طریقے سے کیا کرو،
کام کرو، یہ الگ بات ہے، کہتے اخلاص سے کرو، ایمان سے کرو، دھیان سے کرو، طریقے سے کرو. تو میرے محترم دوستو، بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ بننے کی جگہ ہے، اس لیے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ یہاں نہ آئے، کہ یہاں سے غائب ہو جائیں، یہاں سے غائب ہو جائے، اور یہ چاہے کہ یہاں سے غائب ہو کر وہ بنے گا. بننے کی جگہ نہیں آتا ہے، اور بنانے والے کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اور بنانے والے کو اپنی ضرورتیں ان کے سامنے نہیں رکھتا ہے، اور ان کے سامنے نہیں روتا ہے، تو اس کے علامت، اس کی دلیل، اس کی نقصان کیا ہوگا کہ جو بنانے والے نہیں ہیں، زندگی بنانے والے، بلکہ وہ خود محتاج ہیں، پھر ان کے سامنے جھکنا، انہی سے مانگنا، انہی کے پیچھے چلنا اور انہی کے اتباع کرنا، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر بندہ پھر ہزاروں گھروں کو اپنا بنا لیتا ہے، اور اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی کا بھی نہیں بن سکتا. اس لیے یہ نعمتیں دی ہیں کہ مسجدوں میں آؤ، اور مسجدوں میں آ کر مسجدوں میں ان اعمال میں لگو، اور جن اعمال کے ذریعے سے اس کی قیمت بنتی، تعلیم میں لگو، ذکر میں لگو، عبادت میں، نوافل میں زیادہ لگو. یا یہ تو گھر لے جاؤ، کیا نفلیں گھر میں پڑھو، سنتے گھر میں پڑھو، تاکہ تمہارے گھر میں کس کے ماحول ہو؟ دینی ماحول ہو. جو ذکر یہاں کیا ہے وہ ذکر گھر والوں کو اس ذکر پر ڈال دو، اور اس ذکر کے اثرات کو کاروبار میں لے جاؤ. جو علم یہاں ہے وہ علم گھر لے جاؤ، وہ علم، تاکہ گھر والے بے علم نہ رہے. اصل جہالت یہی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اس کا پتہ نہیں، سب مخلوق چاہتی ہے اس کا پتہ ہے، چیزوں کا پتہ ہے، چیزوں کے استعمال کرنے کا پتہ ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے اس کو پتہ. تو اس سے جاہل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ علم کیا ہے، اور اس علم کے روشنی میں اپنے گھروں کو کیا کر لو؟ مزین کر لو. تو یہ گھروں، اللہ کے گھر میں جب تعلیم کے حلقے ہوں، اللہ کے گھر میں جب ایمان کی مجالس ہو، اللہ کے گھر میں جب ذکر ہو، اللہ کے گھر میں جب تلاوت ہو، اللہ کے گھر کو پاک صاف، اور اللہ کے گھر سے اپنے شعبے کے دین لے کر جاؤ. کیا لے جاؤ؟ شعبے کے دین کو لے کر جاؤ. تو یہاں سے جب لے کر جاؤ گے، وہاں چلو گے، تو تمہارا دنیا بھی کیا بن جائے گا؟ دین. ویسے نہیں کہ دنیا دین ہے، بچوں کے لیے کمانا بھی کیا ہے؟ دین ہے. بس جس کے پاس بھی بیٹھ جاؤ کہتے ہیں یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے. دین بنانا پڑتا ہے. دین کیا ہے؟ ویسے تو نماز دین نہیں بن سکتی. اگر جلدی جلدی پڑھ لیا، غلط پڑھ لیا، تو دین ہے وہ پکڑ نہیں ہوگی. تو کاروبار کہاں سے دین بنے گا؟ بھی بچوں کا پالنا کہاں سے دین بنے گا؟ پیغمبر نے جیسے یہ سکھلایا ہے نماز، اس طرح کاروبار کے احکامات دیے ہیں. بھی بچوں کے بارے میں احکامات، کسی کو کسی حال میں خالی ہاتھ نہیں چھوڑا ہے. جب اللہ پاک فضل فرما دے کہ وہ بھی کرے، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا ہے. کوئی بڑا ڈر لگا دیتا ہے ہر وقت کہ بات ایسا انداز نہ ہو جس سے یہ تاثر مل جائے. لیکن وہ سبب ہے، تو کیا یہ سبب نہیں ہے؟ ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مسئلے حل کروانا، یہ ہے، وہ بھی ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن نماز ہے ہی نہیں، یا نماز کے ذریعے، تو پھر بندہ کیا مانگے اللہ کے ذریعے؟ اللہ پاک سے جو تمہاری ضرورت ہو، اللہ پاک سے مانگنا کیا ہے؟ جو بندہ اللہ سے لینا سیکھ لے نماز کے ذریعے سے، وہی بندہ خلافت کے قابل ہے. کیونکہ عبادت پر آ گیا. کس پر آ گیا؟ عبادت پر آ گیا. اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جو عبادت پر آ گیا وہی آگے خلافت پر آئے گا. جو عبادت پر نہیں آیا وہ خلافت پر نہیں آ سکتا، حالانکہ اس کو عبادت کے لیے بھی پیدا کیا ہے اور خلافت کے لیے بھی پیدا کیا ہے. عبادت پر جو آئے گا وہ اللہ سے لینا سیکھے گا، اللہ سے لینا سیکھے گا، اور صحیح یقین سے صحیح چلے گا، تو وہ اللہ کا خلیفہ بن کر وہ کھلائے گا، بے غرض ہو کر کھلائے گا جتنا کھلا سکتا ہے. پہنائے گا، بے غرض ہو کر پہنائے گا. مکان دے گا، بے غرض ہو کر مکان دے گا. دینے والا کون ہے؟ لیکن یہ وہ خوش قسمت بندہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک طرف دعوت کے ذریعے سے دونوں کے ہدایت کا اور لوگوں کو عبادت پر لانے کا ذریعہ بنایا، اور ایک طرف اللہ نے اس کو جتنا مال دیا تھا اور جتنی بھی چیزیں دی تھی، اور یہ اللہ سے لیتا رہا، اللہ دیتا رہا. تو اب یہ اللہ کے مخلوق کو کیا کر رہا ہے؟ دے رہا ہے. لیکن بے غرض ہو کر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، ان کے شادیوں کا انتظام کر رہا ہے. لیکن کوئی یہ بات نہیں کہ کیا نام ہے، اپنے نام کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اور دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے. اس لیے نہ اس کو جزا چاہیے نہ اس کو شکر چاہیے کہ کوئی میرا شکریہ، اگرچہ حکم ہے کہ شکریہ ادا کرو، لیکن اس کے اندر یہ بات نہیں کہ میرا شکریہ کرے.
اور یہ میرا کیا کر لے؟ شکریہ ادا کرے. جب ہر ایک دوسروں کو لینے والا دوسروں کو دینے والا بنے گا اور دوسروں کو نفع پہنچانے والا بنے گا تو ہر ایک کو مثال کے طور پر 100 ہیں، کسی بستی میں آبادی 100 ہے. جب ہر ایک عبادت پر آ جائے، عبادت فرض ہے، ہر ایک کو اس پر لانا ہے، اور اخلاق فرض ہے، کم از کم اس پر آ جائے کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. لیکن جب صحیح رخ پر آ جائے گا تو ہر ایک دوسرے کو ضرورتوں کو پورا کرے گا. تو 99 ایک کی خدمت میں 99 لگے ہوئے ہیں. کتنے؟ ایک کی خدمت میں کتنے لگے ہوئے ہیں؟ تو اگر ایک اپنا نہیں بھی بناتا دوسروں کا تو 99 اس کے بناتے ہیں، 99 اس کے بناتے ہیں. تو یہ معاشرہ ہے جس معاشرے کو پھر دوسرے لوگ دے کر، یعنی آپ جو میں اور آپ یا امت مسلمہ جو دین ملک کسی کے سامنے رکھے گا تو دین تو کتابوں میں اپنی جگہ پر ہے، اس کی ضرورت یا اس کا سمجھنا، لیکن دین تو بندوں کے لیے اترا ہے، بندوں کے لیے. تو ان بندوں کو جب وہ دیکھے گا کہ کیسے ایک دوسرے پر پردہ ڈالنے والے ہیں، کیسے ایک دوسرے کی خوبیاں بتانے والے ہیں، کس طرح ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے مسئلے حل کرنے والے ہیں، جب مسئلوں کے اس طرح تو اس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. دین کے اندر کیا ہے؟ حسن ہے دین کے اندر. دوسرا دیکھ کر اس کا دل تاثر کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن بشرطے کہ اپنے حقیقت کے ذریعے سے وجود میں آ جائے. جب یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اب اس کا کمانا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا خرچ ہونا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اپنے معاشرے میں عدل کو دیکھتا ہے. کس کو دیکھتا ہے؟ قومیت کو نہیں دیکھتا. قوم کا خیال رکھنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ظالم ہے، کیا ہے؟ ظلم پر ہے تو پھر یہ ساتھ نہیں دیتا. زبان کو نہیں دیکھتا کہ اگر ظلم پر ہے تو پھر ساتھ نہیں دیتا. والد کو نہیں دیکھتا، اس کا ادب احترام اپنی جگہ پر، لیکن اگر کسی معاملے میں ظلم پر ہے تو پھر ساتھ نہیں دیتا. بھائی کو نہیں دیکھتا بلکہ کس کو دیکھتا ہے؟ حکم کو دیکھتا ہے. جب یہ معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے تو یہ معاشرے والے جب حرکت کرتے ہیں، یہ معاشرے والے جب حرکت کرتے ہیں تو ان کی حرکت ان کی برکت سے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ دعوت دینے والے ہیں، یہ ذکر کرنے والے ہیں، یہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، اور یہ اسی چیز کے وجود میں لانے کے لیے مارے مارے پھرنے والے ہیں. تو جب یہ دعوت دیتے ہوئے جاتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش ہوتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں کو بدل کر کے دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں. کیوں؟ پیغمبر جو گزرا ہے لوگوں کے بیچ میں، وہ داعی بن کر رہا ہے، وہ ذاکر بن کر رہا ہے، وہ اللہ سے علم لے کر رہا ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہا ہے. تو جب ان اخلاق کے ساتھ پیغمبر ان کے بیچ میں رہا ہے تو متکبرین کا تکبر ٹوٹ گیا ہے، اور جو طالب تھے ان کو اللہ پاک نے ہدایت بھی دی اور ان کو اللہ نے عملوں پر بھی ڈالا، اور پھر اخیر میں اللہ نے غیروں سے لے کر ان کے پاؤں میں ڈال دیا. جب پیغمبر ان کے بیچ میں داعی ہے، پیغمبر ان کے بیچ میں ذاکر ہے، پیغمبر ان کے بیچ میں مطیع ہے، یعنی دوسروں کو اس کی طرف بلاتا ہے. اس طرح اس امت کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ان کو توبہ والا بنا دیا، التائبون العابدون ان کو عبادت کرنے والا بنا دیا، الحامدون ان کو حمد کرنے والا بنا دیا، الساجدون سجدہ کرنے والا بنا دیا، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر ان کو خیر کی طرف بلانے والا اور برائی سے روکنے والا بنا دیا، والحافظون الحدود اللہ کے جو حدود ہیں اللہ نے بتایا ہے یہ کھیت یہاں تک تمہارا ہے، یہاں تک ان کا ہے، یہ بہنوں کا ہے، یہ بھائیوں کا ہے، یہ فلان کا ہے، یہ فلان کا ہے، یہ حد اللہ نے بتائے ہیں. یا دشمن کے جو حدود ہیں اس کے اعتبار سے ان کی حفاظت کرنے والے جن کے اندر یہ خوبیاں ہو، جن کے اندر یہ ہو، اب ان کو خوشخبری دے دو، وبشر المومنین کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اس لیے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور لوگوں کو امت مختلف حالات سے گزری ہے، پٹائی ان کی ہو رہی ہے اور ان کو حکم بھی نہیں ہے کہ بدلہ لو، کہ کیا ہو؟ پٹائی ہو رہی ہے اور ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بات ٹھیک ہو کہ اللہ کرنے والا ہے تو تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اور ہم تمہیں مار رہے ہیں، ہم تمہیں نکال رہے ہیں، ہم تمہیں پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں، حالانکہ ہم بتوں کے پوچھنے والے ہیں. کس کے؟ تو اگر تم حق پر تھے تو اللہ تمہارا بدلہ کیوں نہیں لیتا؟
یہ کہتے یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے کہ ہم کچے ہیں یا پکے ہیں. اور جب وقت آئے گا اس وقت پر اللہ اپنا فیصلے کریں گے. اس لیے ان حالات سے گزرنا ضروری تھا کہ ان حالات سے کیا ہے، لیکن حالات سے متاثر ہو کر کام چھوڑ دے. حالات سے گزرے، دعوت نہیں چھوڑی. حالات سے گزرے اور وہی دار ارقم میں اپنی جو عبادت تھی وہ نہیں چھوڑی. حالات سے گزرے، ذکر نہیں چھوڑا. حالات سے گزرے، جو قرآن اترتا گیا اس قرآن کو سیکھتے گئے. حالات سے گزرے لیکن اپنے ایک دوسرے کو اپنے استعداد کے مطابق تسلیہ دینا یہ نہیں چھوڑا. جب ان حالات سے گزرے، ان حالات اور اس محنت کے ساتھ وہ داعی بن گئے اور وہ عابد بن گئے اور وہ اب اس حرکت کو، اس فضا کو کیا کر لو، متحرک بنا دو تاکہ نبی آئے گا نہیں. نبوت کا دروازہ کیا ہے؟ نبوت والا کام تمہیں دیا گیا. نبوت والے کا اعمال کے ساتھ نبوت والے نبی نہیں بنتا، لیکن نبی داعی تھا، تم داعی ہو. نبی معلم تھا، تم معلم ہو ان کے. نبی ذاکر تھا اور وہ تزکیہ تمہارے اندر وہ اعمال ہے جس کے دوسروں کا تزکیہ ہوگا. اب جب تمہارے اندر یہ باتیں پیدا ہو گئی تو خیرخواہ بن کر جاؤ. کس کو جاؤ؟ خیرخواہ بن کر جاؤ اور اللہ پاک کے طرف سے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر جاؤ. تو یہ جتنے بھی گئے تھے یہ داعی بن کر گئے اور یہ عابد بن کر گئے اور یہ ذاکر بن کر گئے. صحابہ اس لیے دوسرے ملکوں میں نہیں جاتے تھے کہ ذاکر بن جائے. کیا بن جائے؟ وہ غفلت کے ماحول میں نہیں تھے. یا وہ جو کیا نام ہے عابد بن جائے کہ نمازیں تو پڑھتے نہیں تھے تو کہتے اللہ کا راستے میں نکلو تاکہ نمازیں نہیں. وہ اس صحبت اور اس محنت کی برکت سے جس وقت نمازوں کا حکم اترا سب نمازی. جس وقت زکوٰۃ کا حکم اترا تو سب کیا ہے؟ زکوٰۃ. تفصیلیں الگ ہیں. جس وقت حکم اترا کہ سود حرام ہے تو سود سے کیا ہے؟ جس وقت حکم اترا کہ پردہ فرض ہے تو سب کیا ہے؟ اس میں گھنٹے نہیں لگے، چاہے کہ ہفتے لگے، چاہے کہ مہینے لگے اور چاہے کہ سال لگے. کیوں؟ وہ بنیادی چیزیں اندر تھی. اس کے طالب تھے. طالب کو اللہ دیتا ہے، طالب کو اللہ. یہ چیزیں جب اندر پیدا ہو گئی تو نبیوں کا جو بعثت ہے جس کام کے لیے ہے تو اس امت کو اللہ نے نبیوں والا کام دیا اور یہ کام بھی دیا اپنے کو بناؤ. یہ بھی کام دیا اور اوپر محنت کرو، نبیوں والا کام. اور سید الانبیاء کا کام دیا. ہر نبی نے اپنے زبان میں کام کیا، اپنے ملک والوں میں کام کیا، اپنے قوم والوں نے کام کیا. لیکن نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ سب زبان والوں میں ہے اور سب قوم والوں میں ہے اور سب علاقے والوں میں ہے. اس لیے اس امت کو سید الانبیاء والا کام دیا. جو نصرت صالحین پر ہے اس کو نبیوں والے محنت پر فٹ نہیں کر سکتے. کہ نبیوں والی محنت پر جو مثلا اللہ نے جو مدد کی انبیاء علیہ السلام کی وہ ان کی عبادت کی بنیاد پر نہیں کی، وہ ان کے دعوت کے بنیاد پر کی اور ان کے دوسروں کو سکھانے کے بنیاد پر کی اور دوسروں کے اندر دین لانے کے بنیاد پر کی، جس کی وجہ سے لوگ صالح بنے. لوگ کیا بنے؟ صالح بنے، اچھے بنے. اس اچھے عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی بنا دی. لیکن جہاں تک مددوں کا تعلق ہے کہ اس قوم میں دین آئے اور اس قوم میں لوگ دینداری کی طرف آ جائے تو یہ صرف لوگوں کے اپنے عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی کی اپنی عبادت اور نبی کا ان عبادت کی طرف بلانا، عبادت کی طرف بلانا. تو جو نبیوں والی محنتیں ہیں وہ صرف اپنی ذات پر نہیں ہوگی کہ بندہ کہتے میں تو ٹھیک ہوں تو ٹھیک ہے اس کے اعتبار سے فضیلت ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن بندہ انتظار کر لے کہ نہیں، جو محنتیں جو وعدے نبیوں کے ساتھ تھی کہ قوم کے بدلنے کا، جگہ کے بدلنے کا، علاقے کے بدلنے کا، قوم پر دوسروں پر کیا ہے غالب آنے کا، وہ وعدے نبیوں کے ساتھ تھی. نبوت کے کام کی وجہ سے وہ صالحین کے ساتھ نہیں تھی. اس طرح یہ وعدے نبیوں کے ساتھ تھی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ وعدے ان کے ساتھ ہیں. اس لیے اس امت کے ساتھ یہ وعدے جو پورے ہوئے ہیں یہ وعدے ان کے اپنے عبادات پر یا اپنے اخلاق پر یا اپنے ذکر پر نہیں بلکہ دوسرا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی دعوت عبادت کے بغیر نہیں تھی، ان کی دعوت علم کے بغیر نہیں تھی، ان کی دعوت ذکر کے بغیر نہیں تھی، ان کی دعوت ان کی اصلاح کے بغیر
نہیں تھی، ان کے دعوت کے اندر صالحین والی محنت چھپی ہوئی تھی، صالحین والی محنت چھپی ہوئی تھی، اور صالحین والے اعمال ان کے اندر تھے، تو اللہ نے ان کے کیا کی؟ مدد کی۔ اس لیے میرے محترم دوستو کہ جن شغلوں میں ہم لگے ہوئے ہیں ان کا چھڑوانا مقصود نہیں ہے، لیکن ان نے جو غلط قبضے کیے ہیں دلوں پر، کہ جو جس کام میں کہتے اس کے بغیر میرا کام نہیں بنتا، نماز کے بغیر تو بن جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے بغیر تو بن رہا ہے، تو بھائی یہ چیزیں ذرا سمجھنے کی ہے، اسی کے لیے نکالا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نکلنے سے بندہ نہیں بنتا، نکلنے سے پشاور والا کراچی چلا گیا، 40-50 دن غائب رہا، واپس آ گیا تو بنے گا ماشاءاللہ۔ کراچی والا پشاور گیا، پشاور نہیں بنے گا اعمال سے، کس سے؟ مسجد کے ماحول سے۔ لیکن نکلنے سے کیا بنتا ہے؟ یعنی آسان ہو جاتا ہے اعمال میں لگنا، اعمال میں لگنا، اور پھر مقام پر جا کر ان سب کاروبار کے ساتھ اعمال کرنا، اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے نکلنا سیکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں نکلنا، ہر حال میں نکلنا، جس سے ہر حال میں نماز پڑھو، ہر حال میں نماز پڑھو۔ اگر علم نہیں ہے تو ہر حال میں سیکھو، ہر حال میں۔ اگر اخلاق خراب ہے تو اس کو سیکھو، اس کو کیا کرو۔ اب جس بچے سے باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان، دوسرے بھی تو کہتے اس کو تو تبلیغ میں بھیجو، کیا شکر ہے کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ ہے، تو اس کے باپ کو نہ بھیجو، کیونکہ اس کے اندر جب تمہیں جو زندگی سیکھنی چاہیے تھی، اپنے بچوں کی جیسے تربیت کرنی چاہیے تھی، اس پر تو آپ نے ڈالا نہیں ابتدا سے، اور پیسے کمانے کا مشین بنانے کی پوری کوشش کی کہ بڑا وہ ہے کہ بس ڈالروں کا کیا بن جائے، مشین بن جائے کہ سیکنڈ میں اتنے نکلے اس سے، وہ تو بنا دیا۔ اور جس کا ایک عمل زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا قیمت دل کے اندر بٹھا نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یقین پہلے اس کا نہیں ہے پورا۔ اس لیے اپنے صحیح زندگی کے پیدا کرنے کے لیے کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ ماحول ہے۔ بہرحال میں تو بات کر رہا تھا، کچھ باتیں ہو گئی، ختم کر رہا ہوں کہ اس نے کیا کہا، وہ جو استاد صاحب تھے کہ جو چیز نظر آتی ہے تو، اور جو نظر نہیں آتی تو اس میں ایک دیندار تھا۔ کیا تھا؟ دیندار بچہ تھا، جس کے گھر میں کچھ دینی تعلیم، کچھ دینی، کچھ جو بھی اس نے کہا استاد صاحب میرا سوال ہے۔ انہوں نے کہا جی سوال کر لو۔ کہتے آپ نے کہا قاعدہ کلیہ ہے کتاب کہ جو نظر آتا ہے وہ ہے، جو نظر نہیں آتا ہے وہ نہیں، تو تم ذرا اپنا عقل دکھا دو۔ کیا دکھا دو؟ عقل دکھا دو تاکہ ہمیں نظر آ جائے۔ عقل کوئی دکھا نہیں سکتا، عقل علامتوں سے ہے۔ آدمی کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے سے عقل کوئی دکھا نہیں سکتا، تو تم اپنا عقل دکھا دو۔ تو اب تمہارے قاعدے کے اعتبار سے جب تم اپنا عقل نہیں دکھا سکتے ہو تو تمہارے اندر عقل نہیں ہے، اور عقل جس کے اندر نہ ہو ہم نے ان کی بات نہیں سننی ہے، یہ باتیں ہم نے نہیں سننی ہے۔ اور اگر تمہارے اندر عقل بغیر دیکھنے کے تم مان رہے ہو تو اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کا وجود، وہ کیا، یہ سب اس کی قدرت کے کیا ہے، نشانے ہیں، سب چیزیں ہیں۔ بندہ دائی بنے، بندہ ماحول سے متاثر نہ ہو۔ جو متاثر ہو جائے دوسروں میں جذب ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو کیا جذب کر دے، جو دوسروں کے جہاں جاتا ہے اسی کا بنتا ہے، اسی کا بنتا ہے، اسی ماحول کا بنتا ہے، تو وہ دوسروں کو صحیح پر لانے کے لیے کیا کرے گا۔ تو یہ امت یہ اوروں میں جذب والی نہیں تھی کہ اوروں کے پیچھے پھرے، اوروں کا بنے، اوروں سے ڈرے، اوروں سے امیدیں باندھے۔ یہ ان کو راستہ مل گیا تھا اللہ کا ڈر کا، اللہ کے خوف کا، اللہ سے مانگنے کا۔ جو اللہ سے ڈرے گا سب اس سے ڈریں گے، جو اللہ سے امیدیں باندھے گا وہ اور کس سے نہیں باندھے گا، جو اللہ سے خوف کرے گا وہ کسی سے اور۔ اللہ بندے پر دو امیدیں مسلط نہیں کرتے کہ میرے سے بھی ہو اور اس سے بھی ہو، اور دو ڈر مسلط نہیں کرتے کہ میرے سے بھی ڈرو اور اس سے بھی ڈرو۔ اس لیے یہ ایمان ہے، اس کا سیکھنا کام ہے، اس کو اللہ کے راستے میں سیکھنا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دن آ جائے کہ امت دوبارہ اپنے کام پر آ جائے۔ کس پر آ جائے؟ اس کو صرف دینداری نہیں دی ہے، ان کو اس دینداری کو پوری دنیا میں پھیلانے والی محنت دی ہے، اور یہ امت کی زیادتی ہوگی اگر امت نے اپنے کو اس کے لیے نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو دکانوں کے لیے سمجھا تو زیادتی پر زیادتی، اور اگر اپنے کو صرف عبادت کے لیے سمجھا
اور اپنے آپ کو صرف دینداری کے لیے سمجھا اور ان کو جتنا چاہیے کم از کم اتنے لوگ تو پیدا ہو جائے کہ اس سے ایک مسئلہ حل ہو جائے، اس کے لیے نہیں سمجھا، تو یہ اس امت کا کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ اس لیے جب ایک زیادتی اور ظلم ہے تو پھر وہ مدد امت کے ساتھ صرف امت ہونے کی وجہ سے کہ امت جب ہو تو امت والا کام کرو، کیا کرو؟ امت والا کام، تمہارے ساتھ جو وعدے ہیں وہ اس امت والے کام پر ہے، اسی کام کی طرف بلایا جاتا ہے، صرف دو چار باتیں سیکھنے کی طرف نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، بہت ضروری ہے اس کا، تو اس کو اپنا کام بنانا اور اس کو مستقل کام سمجھ کر کرنا اور بہت تک اللہ سے مانگنا اور ملکوں کو اور علاقے کے علاقوں کے بدلنے کی نیت اندر سے کیا کرے کہ اللہ کرنے والا ہے، پہلے بھی اللہ کرنے والا تھا، آج بھی کیا ہے؟ پہلے جو نظام تھا اسی نظام سے آج بھی چل رہا ہے، سب لوگ ماں کے پیٹوں سے نکل رہے ہیں، نظام تو نہیں بدلا۔ آنکھ دیکھنے کے لیے دیا ہے، کان سننے کے لیے دیا ہے، تو جو عمل اللہ نے دی ہے اس عمل کے اندر آج بھی وہ طاقت ہوئے انہی عملوں سے ہوگا، اور عملوں سے یہ نہیں کہ ان عملوں سے اس زمانے میں ہوا تھا جس زمانے میں سبحانہ فقیر تھے، جس زمانے میں عصر علوم نہیں تھے، جس زمانے میں ترقی نہیں تھی، تو اس زمانے میں اس کو اور اب فلان چیز سے کم، تو اتنا عقیدہ تو بندہ ٹھیک کرے کہ اس زمانے میں بھی دین سے ہوا، دین کی محنت سے ہوا، دین کی دعوت سے ہوا، آج بھی اسی سے ہوگا، ورنہ کر کے دکھا دو، ورنہ کیا ہے؟ زمانے گزر رہی ہیں، زمانے کیا ہے؟ گزر رہی ہے، تجربوں پر تجربے ہو رہی ہے، لیکن زبان نہیں بدل رہی ہے، جو بھی حالات کہتے ہیں کام خراب ہے، کام کیا ہے؟ کام خراب ہے، کام خراب ہے، تو اس کے بغیر اب دیر ہماری طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہے، آج ہم بدل جائیں، آج ہم امت لوٹ آئے اس کی طرف تو آج ہی فیصلے بدل جائیں گے، لیکن دیر تو کس کی طرف سے؟ ہم کہتے ہیں ہم مشغول ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ادھر تو فارغ لوں گا، یہ ایسا نہیں کہتے، اس کی طرف عمومی طور پر توجہ نہیں دی جاتی۔ تو بھائی اس مجمع میں اگر ایسے ساتھی ہیں جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگ کر آئے ہیں چلے کے لیے، تھوڑے بہت اوقات کے لیے، وہ یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ چلہ پورا کر کے جائیں گے، تو وہ ساتھی اپنے جگہ پر کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھے رہے، ماشاءاللہ، اور جی کہ 4 مہینے پورا کر کے جائیں گے انشاءاللہ، ہمت کر لے، ہمت۔ شیطان یہاں بھی کہتا ہے، یہاں پر کام کرتا ہے، بعد میں آؤ گے تمہارا وہ کام خراب ہو جائے گا، تمہارا وہ کام خراب ہو جائے گا، تمہارا وہ کام خراب ہو جائے گا، تو ابھی تک کیا بنا؟ ہمت کر لے جی، ہمت کر لے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ صرف ایک ابتدا ہے، کیا ہے؟ ابتدا ہے، بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اس کے لیے ذریعہ بنا دے، اور ہمت کر لے، اور ہمت کر لے۔ آپ لوگوں کا کام ہے جو مر چکے ہیں